السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ہجر رت گزر گئی۔ ناول کے رائٹر ہیں غزالہ عزیز۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ مجھے آ گیا یقین سا کہ یہی ہے میری منزل، کہ سر راہ جب کسی نے دفتن مجھے پکارا، مجھے تجھ سے خاص نسبت میں رہی موجیں طوفاں، جنہیں زندگی تھی پیاری انہیں مل گیا کنارہ۔ ان سب کو سرپرائز دینے کی خوشی میں وہ حد سے زیادہ جذباتی ہو رہی تھی۔ جلدی میں وہ اپنا بیگ بھی بھول گئی تھی جو ٹرمینل کے باہر سیکورٹی گارڈ نے اسے تھماتے ہوئے محتاط رہنے کی تاکید کی تھی۔ وہ اتنا لمبا سفر کینیڈا سے پاکستان تنہا کر کے آ رہی تھی، صرف ان سب کو سرپرائز دینے کے لیے، جو آج سے 6 ماہ پہلے اس کے ممی پاپا کے ساتھ پاکستان گھومنے آنے پر ہمیشہ کے لیے اسے روک رہے تھے، اور وہ اس وعدے کے ساتھ واپس لوٹ گئی تھی کہ اگر اب کینیڈا میں اس کا دل نہیں لگا اور ان سب کی بے پناہ محبتوں اور خلوص کی یاد ستائی تو وہ باقی کی تعلیم یہیں آ کر مکمل کر لے گی اور ہو سکتا ہے ہمیشہ کے لیے اپنے وطن میں قیام پذیر ہو جائے۔ کینیڈا واپس جا کر حسب معمول نومی اور مانی کی شرارتوں اور ہلکی پھلکی نوک جھونک کے باوجود اسے پاکستان میں موجود اپنے کزنز فارینہ، نوشین، احمر، عامر اور ایاز بھائی کے ساتھ ساتھ نانو اور ننا جان کی بے حد یاد آ رہی تھی۔ وہ کینیڈا میں ہی پلی بڑھی تھی۔ اس کے چھوٹے بھائی نعمان اور سلیمان وہیں کینیڈا میں پیدا ہوئے تھے، مگر وہ پاکستان میں پیدا ہوئی تھی اور صرف 2 برس کی تھی جب اس کے پاپا سیف الرحمن سیفی جاب کی غرض سے کینیڈا چلے آئے تھے۔ وہ چائلڈ اسپیشلسٹ سرجن تھے، جبکہ اس کی ممی راحیلہ اکنامکس میں ماسٹرز ڈگری ہولڈر تھیں اور وہیں کینیڈا کی ایک فرم میں ایگزیکٹو آفیسر کی جاب کر رہی تھی۔ سیفی بہت روشن خیال انسان تھے۔ ان کے نزدیک عورتوں کو گھریلو ذمہ داری میں الجھ کر اپنی اعلیٰ تعلیم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر عورت چاہے تو دونوں ذمہ داریوں میں توازن برقرار رکھ سکتی ہے، بشرط یہ کہ وہ باصلاحیت ہو اور معاشرے میں اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی اہلیت بھی رکھتی ہو، تو اسے اپنی صلاحیتوں کو بے مصرف ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ راحیلہ بیگم اپنی تعلیم اور صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ ویسے بھی کینیڈا جیسے ترقی یافتہ ملک میں جہاں تعلیم بہت مہنگی ہوتی ہے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے بھی جاب ان کے لیے مفید ثابت ہو رہی تھی۔ اپنی صلاحیتوں سے راحیلہ بیگم جاب اور گھریلو ذمہ داری دونوں میں توازن رکھتے ہوئے بخوبی اپنا کردار نبھا رہی تھی، اس لیے ان کی فیملی انتہائی آئیڈیل اور مکمل فیملی کہلاتی تھی۔ 2 بیٹے اور 1 بیٹی، دونوں بیٹے بہت اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، جبکہ امل جو کہ نعمان اور سلیمان سے 4 سال بڑی تھی، اے لیول کر کے ان دنوں فارغ تھی، اس لیے وہ سب گرمی کی چھٹیوں میں پاکستان گھومنے آئے تھے۔ نومی اور مانی کے ساتھ ساتھ امل نے اپنے کزنز کے ساتھ 1 ماہ میں مہر ہاؤس میں اتنا انجوائے کیا کہ بالآخر کینیڈا واپس جانے کے بعد حسب وعدہ صرف 6 ماہ بعد یہاں پاکستان میں موجود تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ باقی ایجوکیشن پاکستان میں مکمل کر لے گی، اس لیے سیفی اور راحیلہ بیگم نے بخوشی سے اجازت دے دی تھی۔ یہاں اس کا پورا ننیال تھا، اس لیے انہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ٹیکسی مہر ہاؤس کے سامنے رکی تو اس نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے سامنے بڑے سے آئینی گیٹ کے باہر کرسی پر بیٹھے واچ مین کو ٹیکسی سے سامان اتارنے کے لیے کہا تھا اور خود راہداری عبور کرتی ہوئی بڑی تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سٹنگ روم میں اس وقت اتفاق سے وہ 5 موجود تھے اور شاید کوئی مسئلہ زیر بحث تھا۔ وہ دبے پاؤں پیچھے سے آتے ہوئے لیونگ صوفے کی طرف بڑھی تھی، جہاں احمر پاؤں پسارے نیم دراز تھا۔ تبھی فارینہ کی نظر اس پر پڑی تھی اور اس نے زبردست چیخ ماری تھی جس میں بے پناہ خوشی کا عنصر نمایاں تھا، اور چیخ پر سب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا اور پھر کچھ دیر کے لیے مہر ہاؤس میں ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ کان پڑھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، سب اس سرپرائز پر انتہائی جذباتی ہو رہے تھے۔ امل یار، کم از کم اپنے آنے کی اطلاع تو دے دیتی، ہم سب تمہیں لینے ایئرپورٹ آتے اور یہ بوریت ہی دور ہو جاتی۔ دیکھو چھٹیوں ہوئے 1 مہینہ گزر گیا ہے اور اب تک سیر سپاٹے کا کوئی پروگرام نہیں بن سکا ہے۔ اب تم آئی ہو تو ہم سب ناردرن ایریاز چلیں گے۔ نوشین نے اسے اپنے قریب فلور کشن پر جگہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ ارے لڑکیوں، بچی اتنی دور سے تھکی ہاری پہنچی ہے، اسے آرام تو کرنے دو۔ کسی نے کھانے پینے کو بھی پوچھا ہے میری بچی سے؟ اس سے پہلے کہ وہ نانو سے ملنے ان کے کمرے میں پہنچتی، نوشین نے زبردستی اسے وہیں بٹھا لیا تھا کہ آج ڈن ہو جائے کہ ان سب کو سیر کے لیے اس بار کہاں جانا چاہیے، ورنہ احمر، عامر اور ایاز بھائی پھر ہاتھ آنے والے نہیں تھے۔ ان دنوں ان کی ایکٹیویٹیز کافی بڑھ گئی تھی اور لڑکیاں بیچاری گھر بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ اس کی آمد کی اطلاع ملتے ہی مہر بیگم، جو دوپہر کے کھانے کے بعد کہلولہ فرما رہی تھی، سٹنگ روم میں ہی چلی آئی تھی۔ السلام علیکم نانو جان، میں ابھی آپ کے پاس ہی آ رہی تھی، امل نے اٹھ کر مہر بیگم کے آغوش میں سماتے ہوئے کہا تھا، جو باہیں پھیلائے اس کے سامنے تھی۔ احمر نے صوفے سے اٹھ کر مہر بیگم کو صوفے پر بٹھایا تھا اور اب امل ان کے پہلو سے لگی بیٹھی تھی۔ سفر کی تھکن کے باوجود وہ ان سب کی کمپنی کو بے حد انجوائے کر رہی تھی۔ بھئی آپ لوگوں کی تکون کو کیا ہوا؟ کیا لڑائی ہو گئی ہے؟ امل نے علی کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے کہا تھا،
دراصل احمد، عامر اور علی تینوں تقریباً ہم عمر تھے، اس لیے آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی بہت زیادہ تھی اور وہ تینوں اکثر ساتھ ہی دکھائی دیتے تھے۔ بلا کا اتفاق و دوستی تھی تینوں میں، اسی لیے عمل نے تکون کا لفظ استعمال کیا تھا۔ وہ شیطانوں کا سردار ان دنوں کاکول اکیڈمی میں اپنی ٹریننگ مکمل کر رہا ہے، جبھی تو یہ دونوں بھی بڑی شرافت سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ کسی نہ کسی شرارت میں مصروف ہوتے۔ ایاز بھائی نے، جو ان سب سے 4 سال بڑے تھے، مسکراتے ہوئے کہا تھا اور اطلاع فراہم کی تھی، اور ان کی بات سن کر احمد اور عامر کے منہ کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ بڑے بھائی، آپ ہمیشہ ہماری کارکردگی خراب کرنے کے در پہ رہتے ہیں، کبھی تو ہم مستقبل کے معماروں کی شان میں توصیفی کلمات شامل کر دیا کریں۔ اب عمل کے سامنے بھی اچھی خاصی پوزیشن صفر کر رہے ہیں، احمد نے شکایتی لہجے میں معصوم سی صورت بناتے ہوئے کہا، تو عامر نے بھی اس کی بات کی تائید کی تھی اور وہ تینوں مسکرانے لگی تھی۔ چلو بچوں، بہت باتیں ہو گئیں، اب بچی کو آرام کرنے دو، اتنی دور کا سفر کر کے آئی ہے، تھک گئی ہوگی۔ تمہاری محبت میں مروتاً کچھ نہیں کہہ رہی ہے، کم از کم تم دونوں ہی کو خیال آ جاتا۔ مہر بیگم نے فارینہ اور نوشین کو سرزنش کے انداز میں کہا تھا، اور وہ دونوں واقعی شرمندہ ہو گئی تھیں۔ سوری دادی اماں، واقعی ہم سب اس کی صورت دیکھ کر بھول گئے تھے۔ چلو عمل، جب تک تم میرے کمرے میں چل کر فریش بات لے لو، تب تک ہم تمہارے لیے کمرہ سیٹ کر دیتے ہیں، فارینہ نے اٹھتے ہوئے کہا تھا، اور عمل مہر بیگم کو ساتھ لیے ہوئے سٹنگ روم سے اٹھ گئی تھی۔ مہر بیگم کو ان کے کمرے تک پہنچا کر وہ فاری کے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ نوشین اور فارینہ اس کے لیے اوپر والے پورشن میں کمرہ سیٹ کرنے چلی گئی تھی۔ اٹھ جائے ایک گل کے چمن سے بہار رخصت ہو چکی ہے، احمد نے اپنا ذاتی شعر، جو شعری اصولوں اور ضوابط کی پابندی نہیں کرتا تھا، ٹھنڈی آہ بھر کے ادا کیا تھا اور ساتھ بیٹھے عامر کی پشت پر دب رسید کی تھی۔ تم لوگ کبھی نہیں سدھرو گے، ایاز نے احمد کو گھورتے ہوئے دونوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا، اور اپنے پورشن کی جانب چلا گیا تھا۔ دراصل ان دنوں وہ ہاؤس جاب سے فارغ ہو چکا تھا اور شہر کے بہت اچھے ہاسٹل میں جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، اس لیے ان دنوں وہ فارغ تھا۔ البتہ کبھی کبھی اپنے والد عثمان زیدی کے آفس ان کا ہاتھ بٹانے چلا جاتا تھا، کیونکہ ان دنوں ان کا اسسٹنٹ چھٹی پر تھا، اس لیے فی الحال کیسوں کی ترکیب وغیرہ کا کام انہوں نے ایاز کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ شہر کے معروف بیرسٹر تھے اور زیادہ تر حکومت کے کیس لڑا کرتے تھے۔ احسان زیدی کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے عثمان زیدی، جن کی 3 اولادیں تھیں، ایاز جو کہ میڈیکل کمپلیٹ کر چکے تھے، جبکہ ایاز سے چھوٹا عامر ICOM کر رہا تھا۔ عامر سے چھوٹی فارینہ FSC میں تھی۔ عامر اور فارینہ میں صرف 1 سال کا فرق تھا، اسی لیے دونوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ عثمان سے چھوٹے فرمان زیدی کی اپنی ذاتی فرم تھی، ان کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا علی شان FA کے بعد کاکول اکیڈمی میں ٹریننگ مکمل کر رہا تھا، جبکہ علی شان سے چھوٹا ذیشان میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس پر ہر وقت پڑھائی اور صرف پڑھائی کی دھن سوار رہتی تھی۔ وہ کتابی کیڑا تھا، جس کی بنا پر ہر سال پورے اسکول میں ڈسٹنکشن لیتا تھا۔ پچھلے سال ہی اس نے انتہائی شاندار نمبروں سے 9th اسٹینڈرڈ کا ایگزام پاس کیا تھا۔ فرمان زیدی سے چھوٹی نائلہ بیگم کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا احمد اور اس سے چھوٹی نوشین، جو کہ فارینہ کی ہم عمر تھی، اور وہ دونوں FSC کر رہی تھی۔ احمد عامر کے ساتھ ICOM کر رہا تھا۔ سب سے چھوٹی راحیلہ بیگم تھی، جو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ کینیڈا میں مقیم تھی۔ راحیلہ بیگم کے 3 بچے تھے، بڑی بیٹی عمل، جو کہ A لیول کر چکی تھی، عمل سے چھوٹی نعمان اور سلیمان، جو کہ جڑواں تھے، ابھی اسکول میں 8th اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہے تھے۔ ارے تم پھر آ گئی، کیا کینیڈا والوں نے نکال دیا ہے؟ علی نے فارینہ اور نوشین کے ساتھ گھر میں شاپنگ بیگ سنبھالے عمل کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر کسی حیرت کا اظہار کیے بغیر مسکراتے ہوئے کہا تھا، وہ آج صبح ہی اکیڈمی سے فارغ ہو کر آیا تھا۔ احمد اور عامر نے عمل کی آمد کی اطلاع اس سے پہلے ہی فون پر دے دی تھی۔ کیوں، میرے آنے سے آپ کو تکلیف محسوس ہوئی ہے؟ عمل کو توقع نہیں تھی اس سے ایسی بات کی، اسی لیے فی الوقت اسے یہی جواب دینا پڑا تھا۔ حالانکہ وہ اس سے زیادہ سخت جواب دے سکتی تھی، مگر اس وقت بہت تھکی ہوئی تھی۔ البتہ اس نے اپنا لہجہ سنجیدہ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ابھی اتنا زیادہ ان سب کے مزاج سے واقف نہیں ہوئی تھی۔ مجھے خوبصورت لڑکیوں کی موجودگی میں سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میں تو صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہاں پہلے ہی 2 لڑاکا قسم کی خواتین موجود ہیں، جو اکثر بڑے بابا سے ہماری شکایتیں لگاتی رہتی ہیں۔ اب تمہارے آنے سے ان کی کمک میں اضافہ ہو جائے گا، یہ تمہیں بھی اپنا جیسا بنا دیں گی۔ علی نے فارینہ اور نوشین کے منہ کے بگڑتے خطرناک تیوروں کے باوجود اپنی بات پوری کی تھی، جبکہ احمد اور عامر خاموشی سے اس کا تبصرہ سن کر محض مسکرانے پر اکتفا کر رہے تھے۔ خاص طور پر احمد فارینہ سے جھگڑا یا ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ علی صاحب، آپ کے لیے اطلاع ہے کہ میں ان میں سے نہیں ہوں جو کسی کی صحبت میں رہ کر اپنی شخصیت بدل لیتے ہیں۔ میں جیسی ہوں ہمیشہ ویسی ہی رہوں گی، کیونکہ انسانی شخصیت کی تعمیر صرف ایک بار ہی ہوتی ہے، بار بار نہیں۔ اوکے، آپ سے پھر بات ہوگی۔ اس وقت میں واقعی بہت تھکن محسوس کر رہی ہوں۔ فاری اور نوشی تو بہت چوزی ہیں،
ایک ایک سوٹ گھنٹے بھر میں پسند کیا ہے، اس لیے واقعی اس وقت میں تھک گئی ہوں۔ عمل نے ہاتھ میں پکڑے شاپر ساتھ کھڑی فارینہ کو تھماتے ہوئے کہا تھا اور اوپر جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے علی، وہ ہماری مہمان ہی نہیں کزن بھی ہے، سگی پھوپھی ذات ہے۔ وہ بیچاری ہماری محبت اور خلوص سے متاثر ہو کر واپس کینیڈا سے پاکستان آئی ہے۔ ہم سب کے لیے عورتوں میں سے بد دل کر رہے ہو، اپنے رویے پر کبھی غور کرنا، کبھی کبھی بہت ہرٹ کرنے والا ہو جاتا ہے، فارینہ نے علی سے مخاطب ہو کر ملامتی انداز میں کہا تھا، اور نوشی کا ہاتھ پکڑے ہوئے اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئی تھی، اور نوشی نے بھی اس کی بات کی تائید میں قدم بڑھا دیے تھے۔ دونوں کے مزاج آپس میں بہت ملتے تھے اور دونوں کی خوب بنتی بھی تھی، اس لیے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سائے کی طرح رہتی تھی۔ واقعی علی، فارینہ ٹھیک کہہ رہی تھی، مذاق میں بھی کسی کی دل شکنی کرنا انتہائی غیر اخلاقی فعل ہے۔ وہ ابھی عادی نہیں ہوئی ہے تمہاری ان اوٹ پٹانگ باتوں کی، اس لیے جانے اس نے سب کے بارے میں کیا سوچا ہوگا۔ بہت پچھتاؤ گے اپنی ان بے سروپا باتوں کی وجہ سے، پھر احساس ہوگا۔ ایاز، جو ابھی بھی باہر جانے کے لیے سٹنگ روم میں داخل ہوا تھا جہاں سے باہر جانے کا بیرونی راستہ تھا، علی کی ساری باتیں سن کر کہا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی وہاں آئے تھے اور علی کی بات سن کر رک گئے تھے۔ آئی ایم سوری ایاز بھائی، میں تو صرف مذاق کر رہا تھا، آپ تو جانتے ہیں میں کسی کو ہرٹ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، علی نے واقعی شرمندہ لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے یار، میں جانتا ہوں تم لوگوں کو ہنسی مذاق کرنے کی عادت ہے، مگر دھیان رکھنا اس سے کسی کی دل آزاری نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے تم یقیناً عمل سے معذرت کر لو گے، دراصل ابھی وہ تم لوگوں کے مزاج سے ٹھیک طرح واقف نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے اس نے فیل کیا ہو۔ ایاز نے اسے واقعی شرمندہ ہوتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا تھا، اور خدا حافظ کہتا ہوا بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بھئی ایاز بھائی، پلیز کوئی فائنل پروگرام بنائیں نا، ابھی تو عمل بھی آ گئی ہے، صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے چھٹیوں کا، پھر وہی روز صبح کالج روٹین لائف شروع ہو جائے گی، فارینہ نے ایاز سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ آج پھر ان کی گیدرنگ ہمیشہ کی طرح سٹنگ روم کے اندر براجمان تھی۔ تبھی علی اوپر سے سیڑھیاں اترتا ادھر ہی آ رہا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے علی کی سیدھی نظر فارینہ کے ساتھ فلور کشن پر بیٹھی عمل سیفی پر پڑی تھی۔ سوری عمل، دراصل مجھے ہر وقت ہنستے مسکراتے رہنے اور لائف انجوائے کرنے کی عادت ہے، اگر تم نے میرے صبح والے ریمارکس کو مائنڈ کیا ہو تو میں سوری کرتا ہوں، میں صرف مذاق کر رہا تھا، ویسے تم جلدی ہی میری عادی ہو جاؤ گی، مطلب یہ کہ ہم سب کے مزاج سے آگاہ ہو جاؤ گی۔ جلدی میں غلط جملہ اس کی زبان سے پھسل گیا تھا اور اس نے فوراً خود کو کنٹرول کیا تھا اور لیونگ صوفے پر براجمان احمد کے برابر اپنے لیے جگہ بنائی تھی۔ بھئی ہم خود آپ کے مزاج بلکہ عادات و اطوار سے ابھی عمل کو حفظ ما تقدم کے طور پر آگاہ کر دیے ہیں۔ ہاں تو عمل، یہ اپنے علی بھائی اس شہر کی بہت معروف ترین ہستی ہیں، بے شمار سہیلیاں جو کہ باقاعدہ اپائنٹمنٹ لے کر موصوف سے شرف ملاقات لیتی ہیں، اب تک ان کی 3 ماہ کی غیر حاضری میں اکثر تو بور ہو کے شاید بیمار پڑ گئی ہوں گی۔ آج سمیہ سے ڈیٹ ہے تو کل مونا کے ساتھ ڈنر ہوگا، بیچارے ہمہ وقت سفر میں رہتے ہیں، ان کے جانے کے بعد سے تو قسم سے ٹیلی فون کالز کی لائنیں لگ گئی تھیں، صبح مینا کا فون تو دوپہر میں ثانیہ صاحبہ یاد فرما رہی ہوتی تھی۔ کیا بتاؤں، بہت لمبی لسٹ ہے ان کے بیماروں کی، اور یہ بیچارے ایک انہار سو بیمار کے مذاق راجہ اندر بنے پھرتے ہیں۔ نوشین نے خاصی تفصیل سے علی کے شب و روز کی روٹین کا نقشہ کھینچا تھا اور وہ بڑی ڈٹھائی سے مسکراتا ہوا سن رہا تھا۔ تبھی کارنر پر رکھے فون کی بیل بجی تھی اور بیک وقت سب اس جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ لو بھئی علی، آ گیا تمہاری کسی سہیلی کا فون، اب شام کا ڈنر پکا سمجھو، عامر نے فون اٹھانے سے پہلے کہا تھا، پھر ریسیور کان سے لگاتے ہوئے علی کی طرف بڑھا دیا تھا۔ کسی سمین صاحبہ کا فون تھا۔ ہیلو سمی، کیسی ہو بھئی؟ اکیڈمی میں کتنا انتظار کرتا تھا تمہارے فون کا، اور تم جانے کس ایکٹیویٹیز میں مصروف تھی، ریلی بہت سخت ٹریننگ تھی۔ علی نے حسب عادت فون سیٹ اٹھا کے گود میں رکھتے ہوئے صوفے پر بڑے ایزی انداز میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، آئی ایم بیزی، میں تو اپنے کزنز کے ساتھ شکر پڑیاں جا رہا ہوں، بہت سے اور بھی پروگرام ہیں۔ اوکے سویٹ ڈیئر، علی نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا تھا۔ ہیں، یہ آپ کون سے کزنز کے ساتھ شکر پڑیاں جا رہے ہیں؟ نوشین نے علی کے فارغ ہونے پر حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا۔ سمجھا کرو بے وقوف لڑکی، آج شام مینا کی برتھ ڈے ہے، آج اس کے ساتھ ڈنر کروں گا، مجبوراً بہانہ کرنا پڑا ہے، ابھی تقریباً 1 ہفتے تک میں کم از کم سمی سے ملنے کے لیے فارغ نہیں ہوں، اور وہ مجھے اپنے ساتھ ایوبیا چلنے کی آفر کر رہی تھی، علی نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ عمل بڑی سنجیدگی سے اس کی باتیں سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ لوگ بڑے منافق ہیں۔ یہاں پاکستان میں اب لوگ اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں کہ مغرب کو پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں، یہاں لڑکے لڑکیاں ڈیٹ پر جاتے ہیں، آزادانہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، لڑکے اپنی گرل فرینڈز کی تعداد بتاتے ہوئے فخر کا اظہار کرتے ہیں، لڑکیاں بھی اس معاملے میں پیچھے رہنا نہیں چاہتی ہیں، خواہ مخواہ لوگوں نے مغرب کو بدنام کیا ہوا ہے،
یہاں کے لوگ مغرب کے ماڈرنزم اور بے جا آزادی کی تقلید تو کرتے ہیں، مگر ان کی تیز رفتار ترقی اور جدید ٹیکنالوجی میں مغرب کی تقلید اتنی ہی تندہی سے کریں تو یہ ملک ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ عمل کو اچانک ہی یہاں گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہی ماحول، وہی منافقانہ رویے اپنائے ہوئے ہیں لوگوں نے۔ وہ تو اپنے خاندان کے لوگوں کی محبتوں اور خلوص سے متاثر ہو کر اپنے وطن واپس آئی تھی، مگر یہاں کے نوجوانوں کی بے روی کے قصے سن کر اور دیکھ کر وہ کچھ بددل سی ہو گئی تھی۔ خود اس کے خاندان کے لڑکے مغربی تہذیب و آزادی سے متاثر ہو کر سب کچھ اختیار کر رہے تھے، خاص طور پر انٹرنیٹ کو مس یوز کرنے میں ماہر تھے۔ چیٹنگ کے ذریعے سوائے لڑکیوں سے دوستیاں کرنے اور لوگوں کو جھوٹ بول کر بیوقوف بنانے کے مشغلے میں خود کو اور اپنی قابلیت و ذہانت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اسے پتہ چلا تھا کہ علی انٹرنیٹ پر لڑکیوں سے دوستیاں کرتا ہے، پھر ان کو بیوقوف بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ بقول علی کے یہ اس کی تفریح ہوتی ہے، فقط انجوائمنٹ اور بس۔ تم کس مراقبے میں چلی گئی ہو؟ فارینہ نے عمل کو کسی نقطے پر خلا میں گھورتے دیکھ کر کہا تھا۔ کہیں نہیں، یہی ہوں، عمل نے مختصراً بے دلی سے کہا تھا۔ کیوں عمل، تمہارے بھی وہاں کینیڈا میں بوائے فرینڈز ہوں گے تو تم تو خوب انجوائے کرتی ہوگی، وہاں تو کسی بات کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ علی نے اچانک ہی اسے سوال کر ڈالا تھا اور اس کا جواب سننے کے لیے دلچسپی سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ مانا کہ یہ فیشن مغرب میں عام ہے، مگر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مجھے اس طرح کی فضول اور غیر مذہبی اور غیر اخلاقی دلچسپیاں پالنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ہم مغرب کے ایک ملک میں ضرور رہتے ہیں، مگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنی حدود و قیود اور مذہبی اصولوں کا اچھی طرح علم ہے۔ اپنے کلچر پر بھی ہمیں بہت فخر ہے۔ یہ یہاں کے بیمار ذہنوں کی اختراع یہ غلط فہمی ہے کہ یورپی ملکوں میں رہنے والی پاکستانی فیملیز مادر پادر آزاد ہوتی ہیں، حالانکہ ہر کسی کے لیے یہ سمجھ لینا سراسر غلط ہے کہ ہر شخص مغرب کی مادر پادر آزادی سے متاثر ہو کر ان میں ضم ہو جائے۔ مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے یہاں کے لوگوں کے بارے میں کیا سوچا تھا، اور قابل افسوس بات یہ ہے کہ یہاں کا معاشرہ بڑی تیزی سے مغرب کی اندھی تقلید میں بے جا غیر مذہبی آزادی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خدا کا شکر ہے ہمیں اتنا شعور ہے کہ ہم نے اپنی اعلیٰ اقدار، اپنا فخریہ کلچر اور مذہبی اصولوں کو فراموش نہیں کیا ہے۔ پہلی بار عمل نے بڑے چبھتے ہوئے لہجے میں بڑے مدلل انداز میں اپنا نقطہ نظر واضح کیا تھا، اور وہ سب بڑی حیرانی سے اس کی ذہنی پختگی اور اعلیٰ سوچ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ علی تو تھوڑی سی خجالت محسوس کر رہا تھا اس سے سوال کر کے۔ جواب اس کی توقع کے برخلاف جو ملا تھا۔ نوشین اور فارینہ کے ساتھ ساتھ ایاز کو بھی عمل کا اتنا بھرپور جواب بہت پسند آیا تھا، اور اس کی سوچ اور خیالات جان کر سچ مچ وہ سب بہت خوش ہوئے تھے۔ سن لیا علی بھائی، ہر کسی نے آپ کی طرح فضول شوق نہیں پالے ہوئے ہیں۔ فارینہ نے علی کو شرمندہ کرنے کے لیے اس پر چوٹ کی تھی۔ وہ علی کی لڑکیوں کو بیوقوف بنانے کی ایکٹیویٹیز سے سخت نالاں تھی، البتہ لڑکیوں پر بھی اکثر اسے بہت غصہ آتا تھا کہ وہ اتنی کمزور کردار کی کیوں ہوتی ہیں کہ مردوں کی قوم کا ایک بیوقوف ترین فرد بھی لمحوں میں انہیں لفظوں کے سنہری جال میں پھنسا کر بیوقوف بنا ڈالتا ہے، اور بعد میں وہ محض اپنی کمزوریوں پر آنسو بہاتی ہیں۔ لڑکیوں کو تو چٹان کی طرح مضبوط ہونا چاہیے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی مسلسل گر کے ان کے اندر معمولی سی دراڑ بھی نہ ڈال سکے۔ کردار کی مضبوطی اور پاکیزگی ہی تو کسی بھی لڑکی کا مان و غرور ہوتا ہے۔ اچھا زیادہ بور مت کرو۔ دوست بنانا اور جسٹ فار انجوائمنٹ ان کے ساتھ ہلکی پھلکی تفریح کرنا کوئی اخلاقی جرم نہیں ہے۔ زندگی انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہے، ضائع کرنے کے لیے نہیں۔ اس لیے تم لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مجھ پر بے جا تنقید کرو۔ جب یہ حقیقت ہے کہ لڑکیاں اس روئے زمین کی سب سے بیوقوف ترین مخلوق ہیں، تو پھر میں انہیں عقل سلیم کیسے دے سکتا ہوں؟ جب لڑکیاں سب کچھ جانتے بوجھتے خود ہی بیوقوف بننے کے لیے تیار ہوں تو پھر کوئی کیوں منہ موڑے گا؟ مجھ پر تنقید کرنے کے بجائے اپنے صنف کی اس کمزوری کو تسلیم کرو یا ان کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لو۔ علی نے حسب عادت ان کی سنجیدہ باتوں کو مزاح میں اڑا دیا تھا، جبکہ علی کا یہ نخوت برا متکبرانہ انداز عمل کو ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ علی نے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے بڑے طنزیہ انداز میں جواب دیا تھا۔ تم کبھی نہیں سدھرو گے علی، لیکن یاد رکھو اس صنف پر تم نے جو الزام عائد کیا ہے وہ ہر لڑکی پر صادق نہیں آتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب تمہیں اپنے یہ الفاظ واپس لینے پڑیں گے۔ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا درست فلسفہ نہیں ہے۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ جلد ہی تمہیں اپنی غلط روش اور غلط سمت کا احساس ہو جائے گا، مگر تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ایاز نے، جو ان سب سے عمر میں بڑا تھا، ہمیشہ کی طرح انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ علی کی طرح عمر اور عامر نے بھی پر پرزے نکالنے شروع کر دیے تھے، اسی لیے اکثر و بیشتر ایاز اپنا ناصحانہ لیکچر ان کے کچے ذہنوں کی آبیاری کے لیے انڈیلنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ واقعی آج کل کے نوجوان جس راہ اور سمت کو اختیار کر رہے تھے وہ درست نہ تھی۔ صبح سے شام تک انٹرنیٹ پر چیٹنگ کرنا، لڑکیوں سے دوستیاں کرنا اور ان کو جھوٹ بول کر بیوقوف بنانا۔ انہیں نہ کھانے کا ہوش رہتا ہے، نہ اور کسی کام میں دلچسپی باقی رہتی ہے۔ انٹرنیٹ کے غلط استعمال نے ہماری نوجوان نسل کو اخلاقی انحطاط کی سمت دھکیل دیا ہے۔
بلا غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا کس مذہب اور مہذب معاشرے کے اخلاقی اصول ہیں؟ افسوس ان نوجوانوں کو یہ سمجھانے والا کوئی نہیں ہے کہ وہ اس طرح اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ سوری ایاز بھائی، مجھے ضروری کام سے باہر جانا ہے، آپ کا یہ لیکچر پھر کبھی سنوں گا، اوکے بائے۔ علی نے موبائل جیب میں رکھتے ہوئے کہا تھا اور گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ لڑکیوں نے تعصب سے اسے جاتا دیکھا تھا کہ ایاز کی اتنی اچھی باتوں کو سننے کے بعد بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ فارینہ نے ایک بار پھر سیر و تفریح کے لیے پروگرام بنانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ سامنے سے منشی کریم الدین چاچا آتے دکھائی دیے تھے۔ دراصل گاؤں میں احسان زیدی کی زمینیں تھیں جنہیں انہوں نے فروخت نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ حویلی بھی یوں ہی موجود تھی۔ البتہ منشی کریم الدین ہر ماہ باقاعدگی سے زمینوں اور فصلوں سے حاصل ہونے والی رقم لے کر مہر ہاؤس آیا کرتے تھے۔ گاؤں میں انہوں نے ہی سارا حساب کتاب سنبھالا ہوا تھا اور حویلی کی دیکھ بھال بھی وہی کرتے تھے۔ کریم چاچا کو دیکھ کر اچانک ہی فارینہ کے دماغ میں خیال آیا تھا کہ کیوں نہ اس بار گاؤں کی سیر کا پروگرام بنایا جائے۔ بہت عرصہ ہو گیا تھا انہیں یہاں شہر میں اپنی اپنی پڑھائی کی مصروفیت میں، شاید بچپن میں وہ لوگ گاؤں گئے تھے۔ البتہ احسان زیدی اور مہر النساء اکثر ہفتے بھر کے لیے گاؤں جا کر حویلی میں قیام کیا کرتے تھے۔ اگرچہ بچوں کے بہتر مستقبل اور روزگار کے حصول کے لیے انہوں نے اپنا آبائی گاؤں چھوڑ کر شہر ہجرت کی تھی، لیکن ان کا دل آج بھی گاؤں کے خالص ماحول میں رہنے کے لیے وہاں کی یاد میں دھڑکتا تھا۔ ارے منشی چاچا، سب خیر خیریت تو ہے گاؤں میں؟ ایاز نے آگے بڑھ کر انہیں صوفے پر بٹھایا تھا۔ نوشین فوراً اس گوشت کا جگ بھر کے ٹرے میں سجا کر کریم چاچا کے لیے لے آئی تھی۔ معلوم ہوا تھا کہ اس بار کریم چاچا فصلوں کی آمدنی کے ماہوار رقم کے ساتھ ساتھ اپنی اکلوتی بیٹی مومنہ کی شادی کی دعوت بھی دینے آئے تھے، اور ان سب نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فیصلہ کیا تھا کہ اس بار چھٹیوں کو گاؤں میں گزارا جائے گا۔ اس طرح مومنہ کی شادی میں بھی وہ سب شرکت کر لیں گے۔ عمل کو بھی گاؤں دیکھنے کا بہت اشتیاق تھا۔ شہر کی مصنوعی زندگی تو اسے پسند نہیں آئی تھی، اب وہ گاؤں کی خالص فضا میں سانس لینے کی متمنی تھی، اور یہ خواہش بھی تھی کہ جیسا وہ گاؤں کی سادہ اور بے ریا پرخلوص زندگی کے بارے میں سنتی آئی ہے، واقعی ایسا بھی ہے، یا پھر اب ترقی کر کے گاؤں بھی شہروں کی طرح آلودگی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایاز، احمد اور عامر کریم چاچا کو اندر نانو جان کے پاس لے گئے تھے۔ اب وہ تینوں گاؤں جانے کے لیے پیکنگ اور تھوڑی بہت شاپنگ کرنے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں، تم لوگ مائنڈ تو نہیں کرو گی؟ عمل نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ پاگل ہو عمل، تم کوئی غیر ہو جو ان تکلفات میں پڑ رہی ہو؟ بھلا ہم تمہاری کسی بات کو مائنڈ کیوں کریں گے؟ ویسے بھی تمہارے شاندار خیالات کا اندازہ ہو چکا ہے، اس لیے تم کوئی فضول بات کر ہی نہیں سکتی ہو۔ فارینہ نے پیار سے اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ علی بھائی کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، جبھی وہ ایسے ہیں۔ کم از کم تعلیم ہی انسان کو صحیح غلط کی تمیز کرنا سکھا دیتی ہے، انسان کی سوچ اور شعور میں پختگی لاتی ہے۔ ہر شخص اپنا کردار خود تعمیر کرتا ہے، عمل نے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا۔ نہیں عمل، یہ بات نہیں ہے، چچی جان تو پڑھی لکھی مہذب خاتون ہے اور ان کی تربیت میں بھی کمی نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ آج کل کے نوجوانوں پر ڈش کلچر اور بیرونی ماحول بہت اثر انداز ہو رہا ہے، جس کے رنگ میں ہمارے نوجوان رنگتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر اس میں گھر بیٹھی ماؤں کی تربیت کا کیا قصور ہے؟ لڑکے گھر سے باہر جا کر کیا کرتے پھرتے ہیں، یہ ماؤں کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو باپ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں یعنی لڑکوں کی بیرونی سرگرمیوں پر کڑی نگاہ رکھیں کہ کہیں وہ بھٹک تو نہیں رہے ہیں۔ اس سارے معاملے میں تھوڑا قصور فرمان چچا کا ہے، جو بزنس کی مصروفیت میں اپنی اصل ذمہ داری کو فراموش کر رہے ہیں۔ فارینہ نے بھی عمل کی بات کی تائید کرتے ہوئے فاخرہ بیگم کا دفاع کیا تھا۔ تھوڑا نہیں، اچھا خاصا قصور چچا جان کا ہے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ علی کی کوئی بہن نہیں ہے، اسی لیے اسے لڑکیوں کی نازک آبگینوں جیسے آن اور خودداری کا احساس نہیں ہے، ورنہ کوئی بھائی بھی اپنی بہن کی موجودگی میں کسی دوسری لڑکی کو بیوقوف بنانے اور ٹائم پاس کرنے کو دوست نہ بنائے۔ نوشین نے بھی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے یہ بات سچ ہے کہ عمل، اب تم اپنی ایج سے زیادہ میچور اور سلجھے ہوئے ذہن کی اچھی اور منفرد سوچ رکھنے والی لڑکی ہو۔ ریئلی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے خیالات سن کر سچ مچ میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میں تمہاری جیسی پیاری نیچر کی مالک لڑکی کی کزن ہوں۔ کیوں نوشی، کیا کزنز بہنیں نہیں ہوتی ہیں؟ عمل نے نوشی کی بات کے جواب میں سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ کیوں نہیں عمل، یہ تو سمجھنے کی بات ہے کہ کون رشتوں کو کتنا تقدس دیتا ہے، یہ تو ساری اپنے دل کی سمجھنے کی بات ہے، ورنہ دیکھا جائے تو گھوم پھر کے رشتے کی نوعیت وہی ہوتی ہے۔ نوشی نے بھی جواباً کہا تھا۔ ویسے اول، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ علی بھائی کو سمجھاؤ؟ تمہارے خیالات، تمہاری سوچ اور تمہارے مدلل دلائل علی بھائی کو رائے راست پر لا سکتے ہیں۔ میرا مطلب ہے اگر تم اس سلسلے میں علی بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرو تو شاید انہیں صحیح اور غلط کی پہچان ہو جائے، آخر وہ ہمارے چچا زاد بھائی ہیں۔ فارینہ نے پر امید نظروں سے عمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں فاری، میرا نہیں خیال کہ کسی کی سوچ، نظریات اور خیالات کو اتنی آسانی سے بدلا جا سکتا ہے۔ ہر شخص کا اپنا ذاتی خیال، نظریہ اور ذاتی و انفرادی سوچ ہوتی ہے، کوئی دوسرا اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کرے بھی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کامیابی بھی حاصل کر لے۔ عمل نے بہت نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا
تھا، پلیز عمل ایک کوشش تو کر کے دیکھو، ہم سب ان کی بھلائی چاہتے ہیں، انہیں آگے چل کر کوئی دکھ پہنچے ایسا ہم نہیں چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی ٹھوکر انہیں درست مقام اور سمت کا تعین کرنے کے قابل بنائے، ہمیں ان کا اخلاقی سہارا بننا چاہیے، شاید وہ ٹھوکر کھانے سے پہلے سنبھل جائیں۔ اب کہ نوشی نے بھی زور دیتے ہوئے عمل سے پرزور سفارش کی تھی، جیسے اس کے الفاظ اور باتیں اتنے ہی معتبر ہیں کہ کوئی اپنا آپ بدل ڈالنے پر تیار ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ذرا گاؤں جانے کے لیے کچھ تیاری کر لی جائے، صرف ایک ہفتہ ہے ہمارے پاس شاپنگ اور تیاری کے لیے۔ عمل نے بالآخر ان کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ ہاں بھئی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بس کل ہی ہم ضروری شاپنگ کر لیں گے، آخر مومنہ کی شادی ہے، فارینہ نے کہا تھا اور وہاں سے اٹھنے لگی تھی، جب ہی احمد اور عامر ایک ساتھ سٹنگ روم میں داخل ہوئے تھے۔ پلیز فاری اور نوشی، ہماری بھی پیکنگ کر دو، اپنے کریم چاچا بہت اصرار کر رہے ہیں کہ ہم سب گاؤں ان کی بیٹی کی شادی میں ضرور شرکت کریں۔ احمد اور عامر نے بڑی شریفانہ اور دوستانہ انداز میں خوش آمدید لہجے میں کہا تھا، مطلب پڑھنے پر وہ ایسے ہی معصوم و مسکین بن جاتے تھے۔ سوری، ہم فارغ اور فالتو نہیں ہیں، آپ خود اپنی پیکنگ کر لیں، ضرورت سے زیادہ ہی کام چور واقع ہوئے ہیں۔ نوشی اور فارینہ دونوں نے بیک وقت ایک جواب دیا تھا۔ افسوس، کتنی بے مروت کزن ہو، ذرا سا کام نہیں کر سکتی ہو، لڑکیاں تو اپنے کزنز کے کام بھاگ بھاگ کر کرتی ہیں، تم سے الفت کے تقاضے نہ نبھائے جاتے، ورنہ ہم کو بھی تمنا تھی کہ چاہے جاتے۔ احمد نے اپنی بات ختم کی اور آخر میں افسردہ لہجے میں کہہ کر شعر پڑھا تھا، جو شاید اس کے دلی جذبات کی ترجمانی کر رہا تھا۔ سوری بوائز، ایسی کزن صرف افسانوں ناولوں میں ملتی ہوں گی، ہم بڑی پریکٹیکل سوچ کے حامل لڑکیاں ہیں، اپنا کام خود کرنے کی عادت ہے ہمیں، اور دوسروں کو بھی اسی اصول کی پابندی کرنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ کیوں عمل، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ فارینہ نے بڑا روکھا سا جواب دیا تھا، حالانکہ اتنا رومانٹک شعر مارنے پر احمد کو ہرگز اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ کتنی ظالم ہیں یہ تیرے قبیلے کی جلاد لڑکیاں، احمد نے براہ راست نوشین اور عمل سے مخاطب ہو کر مسکین سی صورت بنا کر کہا تھا۔ اوکے، ہم تو چلے اپنے کمروں میں، آپ یہاں بیٹھ کر افسوس کریں، نوشین اور فارینہ نے عمل کو ساتھ لیتے ہوئے کہا تھا اور اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ دونوں مایوسی سے صوفے پر ایک ساتھ گر پڑے تھے۔ یار واقعی یہ اپنے خاندان کی لڑکیاں ہلاکو خان کے قبیلے سے لگتی ہیں، مجال ہے جو کزن کے اتنے نازک اور رومانٹک رشتے کے باعث کوئی نرم گوشے ہمارے لیے ان کے دل میں موجود ہوں۔ پتہ نہیں احمد تیرا کیا ہوگا مستقبل میں، عامر نے بڑی یاسیہ سے لہجے میں درد بھر کے کہا تھا۔ چھوڑ یار، جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا تو سیدھے راستے سے بڑے بابا محترم کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کر دیں گے، مجھے یقین ہے اپنی پوتیوں کے لیے انہیں ہم سے اچھے ہونہار ثبوت ہرگز نہیں ملیں گے۔ ڈونٹ وری، جب وقت آئے گا سب ٹھیک ہو جائے گا، احمد نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ لان میں ہاتھ میں اپنی چائے کا کپ لیے چلی آئی تھی۔ نوشین اور فارینہ شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی، جبکہ فی الحال اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے وہ نہیں گئی تھی۔ ماربل کی گول میز کے گرد ماربل ہی سے تراشے ہوئے پیس چیئر کے طور پر زمین میں نصب تھے، وہیں اتفاق سے علی بیٹھا موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ماربل پیس پر بیٹھ گئی تھی۔ ارے تم شاپنگ کرنے نہیں گئی؟ علی نے فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ پرپل سادی لان کے کرتا شلوار اور بڑے سے قلب شدہ سفید چکن کی بیل سے مزین دوپٹے میں وہ شام کی خوبصورتی کا دلکش حصہ لگ رہی تھی۔ شاید علی نے اتنے دنوں میں آج اسے اتنے قریب اور غور سے پہلی بار دیکھا تھا۔ فی الحال مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہاں شادی کی پارٹی میں کیسے ڈریس پہنے جاتے ہیں، اسی لیے میں نے نوشین اور فارینہ سے کہہ دیا ہے جو انہیں مناسب لگے لے آئیں۔ عمل نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا، پھر دل ہی دل میں لفظوں کو ترتیب دینے لگی تھی۔ اسے یقین تو نہیں تھا، لیکن فارینہ اور نوشین سے وعدہ کر لیا تھا، اس لیے اب اسے وعدہ نبھانا پڑ رہا تھا۔ علی بھائی، کیا آپ اپنی روٹین لائف سے مطمئن ہیں؟ آپ زندگی کو صرف اپنے متعین کردہ اصولوں کے مطابق انجوائے کرنے کے قائل ہیں؟ عمل نے بات شروع کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ سچ ہے کہ تم مجھ سے چھوٹی ہوگی، لیکن 1.5-2 سال کے فرق سے کیا ہوتا ہے، تم مجھے علی بھی کہہ سکتی ہو، ہم دوستوں کی طرح بھی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ دوستی میں تکلف نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لڑکیوں کی طرح ایج کانشیس ہیں تو میں آپ کو علی بھی کہہ سکتی ہوں، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ ہماری زندگی میں رشتوں کا تعین بڑی اہمیت رکھتا ہے، رشتوں کے مناسب تعین ہی سے دلوں میں تقدس و احترام پیدا ہوتا ہے۔ حسب عادت عمل نے اپنے اعلیٰ خیالات کا اظہار کیا تھا، اور علی اس منفرد سی ذہین مگر انتہائی دلکش لڑکی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ بہت چناؤ کے بعد منتخب الفاظ اپنی گفتگو میں استعمال کرتی تھی، اور مقابل اس کی شائستگی اور لہجے کی شیرینی کا دل سے متعارف ہو جاتا تھا۔ وہی مانتا ہوں کہ تم اتنی چھوٹی سی عمر میں عالم فاضل لوگوں میں جیسی باتیں کر سکتی ہو، اسی لیے کہ تم ایک ذہین مگر خوبصورت لڑکی بھی ہو۔ پلیز، یہ ہر وقت فلسفہ اور نصیحت اچھی نہیں لگتی ہے، تم کوئی اور بات نہیں کر سکتی ہو؟ علی نے زچ انداز میں سوالیہ لہجے میں کہا تھا۔ چلیں آج آپ کوئی بات کریں، میں سنوں گی، عمل نے مصالحت کی راہ اختیار کرتے ہوئے کہا تھا، کہ اس طرح اس کے خیالات کا مزید اندازہ ہو سکے گا۔ عمل کی بات پر وہ کھل اٹھا تھا۔ تم مخاطب بھی ہو، روبرو بھی ہو، تم کو دیکھوں یا تم سے بات کروں؟ علی نے خوشگوار موڈ میں برمحل شعر پڑھا تھا۔ دیکھیے، اگر آپ ہر وقت شرارت اور مذاق کے موڈ میں رہنا پسند کرتے ہیں
تو میں چلتی ہوں۔ مجھے فضول گفتگو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ وہ اچھے خاصے موڈ میں لان میں داخل ہوئی تھی۔ افق کے پار ڈوبتے سورج کی لالی نے اجالے کو آہستہ آہستہ نگلنا شروع کر دیا تھا۔ ہلکا ہلکا سرمئی اجالا لان کی معطر فضا میں بڑا دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ راہداری کے ساتھ ساتھ سرخ روش کے کناروں گلابوں کی کنچ سے بڑی بھینی بھینی مہک اٹھنے لگی تھی اور فضا کے سنگ سفر کرتے ہوئے سانسوں کو معطر کر رہی تھی۔ اتنے دلکش ماحول نے ہی عمل کو مجبور کیا تھا کہ وہ لان میں چائے سے لطف اندوز ہو۔ اتفاق سے وہاں پہلے ہی علی موجود تھا، اسی لیے اس نے سوچا کہ چلو اس سے کوئی ہلکی پھلکی بات کر لی جائے، کم از کم اس کے مزید خیالات کے بارے میں علم ہوگا اور وہ کوشش کرے گی کہ اسے اس کی روش میں تبدیلی لانے کا مشورہ دے، کسی ناصح کی طرح نہیں بلکہ اچھے پرخلوص دوست کی طرح صرف مشورہ۔ لیکن علی تو صدا کا ڈھیٹ واقع ہوا تھا، اس پر کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہر بات کو مزاح کا رنگ دے کر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا تھا، اسی لیے عمل کو لگا تھا کہ وہ خواہ مخواہ ہی اپنا وقت ضائع کرے گی، اسی لیے وہ وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ البتہ اندر لاؤنج میں آ کر وہ یہی سوچتی رہی کہ علی جیسے غیر سنجیدہ بندے نے آرمی ٹف جاب جیسا سنجیدہ فیصلہ کیوں کر کیا ہے۔ ایسی حساس اور سنجیدہ جاب کے لیے تو بندے کو بڑا میچور ہونا چاہیے۔ علی اسے روکنا چاہتا تھا مگر اسی وقت موبائل بزر ہوئی تھی اور وہ کال اٹینڈ کرنے لگا جو یقیناً اس وقت زیادہ ضروری کام تھا۔ کیوں ہیرو، ہری جھنڈی دکھا دی اپنی کینیڈا پلٹ کزن امل بی بی نے۔ بھئی تمہاری دال صرف یہیں گل سکتی ہے، ہر لڑکی اتنی بیوقوف اور کم عقل نہیں ہوتی ہے کہ تمہاری باتوں سے متاثر ہو جائے۔ تم صرف عقل سے پیدل لڑکیوں کو بیوقوف بنا کر انجوائے کر سکتے ہو، لیکن سنجیدہ مہذب کوئی لڑکی تم سے متاثر ہونے والی نہیں ہے۔ اگر سچ مچ تم اس گیم کے پکے کھلاڑی ہو تو میں تم کو چیلنج کرتا ہوں، تم اپنی عمل کو امپریس کر کے دکھاؤ تو مانوں گا، بلکہ جو انعام تم مانگو گے وہ ملے گا۔ ویسے یہ میرا دعویٰ ہے کہ اس بار تم ضرور ہار جاؤ گے، احمد نے اس کے برابر ماربل پیس پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ دراصل وہ ٹیرس پر کھڑا تھا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی اور عمل کی ہونے والی گفتگو سے اندازہ ہوا تھا کہ عمل علی کی کسی بات سے ناراض ہو کر اندر گئی ہے۔ وہ دونوں کلاس فیلو رہ چکے تھے اور احمد نے کتنی ہی لڑکیوں سے متعلق شرط لگائی تھی کہ علی انہیں بیوقوف نہیں بنا سکے گا، مگر آج تک وہ جیت نہیں سکا تھا، ہارتا ہی آیا تھا۔ مگر اپنے ہی گھر میں اپنے ہی خاندان کی انتہائی مضبوط کریکٹر اور سنجیدہ ذہین لڑکی امل سیفی سے واقعی وہ مرغوب ہو گیا تھا اور اس بارے سے یقین ہو گیا تھا کہ علی نہیں جیت سکے گا۔ لہٰذا اس کے دماغ میں جانے کیا سمائی کہ علی کو چیلنج کر بیٹھا۔ میری جان، ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں، یہ شاندار پرسنالٹی مقناطیس کی طرح ہیں جس کی کشش سے لڑکیاں کھینچی چلی آتی ہیں۔ ویسے تو میں نے عمل سے متعلق ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مگر اب تم نے چیلنج دیا ہے تو پھر میں بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اگر امل سیفی کو اپنی محبت میں گرفتار کر کے نہ چھوڑا تو میرا نام بھی علی شان زیدی نہیں۔ یاد رکھنا، پھر جو میں مانگوں گا تجھے دینا پڑے گا۔ علی نے اس کے پھیلے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈن کیا تھا۔ علی کے لہجے میں انتہائی خود اعتمادی محسوس کر کے ایک لمحے کے لیے احمد بھی ڈر گیا تھا کہ ہمیشہ کی طرح وہ پھر ہار نہ جائے، مگر اس کا دل کہتا تھا کہ عمل بہت مضبوط لڑکی ہے، وہ علی کے ہاتھوں بیوقوف نہیں بنے گی، جبکہ وہ اس کی ایکٹیویٹیز بھی اچھی طرح جان چکی ہے۔ ہمیشہ کی طرح تم اس بار بھی ہار جاؤ گے۔ یار، ان لڑکیوں کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو، ان بیچاریوں کو تو صرف چند ستائشی جملے اور محبت بھرے چند ڈائیلاگ ہی اسیر کر لیتے ہیں اور وہ ان لفظوں پر آنکھ بند کر کے ایمان لے آتی ہیں، چاہے جانے کی خواہش کس دل میں نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ لڑکیاں تو شاید جنم جنم کی محبت کی پیاسی ہوتی ہیں، اس امرت کے چند قطرے ہی انہیں عمر بھر کے لیے سیراب کر دیتے ہیں۔ کاش اگر انہیں یہی محبت اپنے والدین، اپنے گھر والوں سے اتنی شدت سے ملے تو یہ کبھی بھی ہم جیسوں کے ہاتھوں بیوقوف نہ بنے۔ اچھا خاصا موڈ میں ہوتے ہوئے علی سنجیدہ ہو گیا تھا اور پہلی بار اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر احمد کو احساس ہوا تھا کہ اس کی ذات کے کسی گوشے میں اپنی زیادتی کا احساس موجود ضرور ہے۔ اسے احساس ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ جانے اپنے کس جذبے کی تسکین کر رہا ہے۔ ہم سب تو کل گاؤں جا رہے ہیں، تمہارے کیا ارادے ہیں؟ ویسے اگر تم ہمارے ساتھ جا رہے ہو تو پھر یہ ٹینا مینا سمیہ مونا وغیرہ کا کیا ہوگا؟ یہ شہر تو بالکل اداس ہو جائے گا تمہارے بغیر، اور بالخصوص شہر کی لڑکیاں اتنے دن کیا کریں گی؟ بیچاری علی شہر بھر میں پکارتی پھریں گی، احمد نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ بس آج سے ساری ایکٹیویٹیز ختم اور ماں بدولت تم سب کے ساتھ گاؤں جا رہے ہیں۔ اس بار تم اپنی شرط ہمیشہ کی طرح ضرور ہارو گے، علی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ میں، تم اور اتنی آسانی سے سدھر جاؤ ناممکن ہے، احمد نے بھی غیر یقینی انداز میں کہا تھا۔ احمد ڈیئر، آخر عمل بی بی کو بھی تو امپریس کرنا ہے، میرا جو امیج اس کے سامنے تم لوگوں نے خراب کیا ہے اسے بحال تو کرنا ہے نا۔ بس تم دیکھتے جاؤ میں کس طرح چٹان میں سے محبت کی آب جو نکالتا ہوں، علی نے آنکھوں میں چمک اور شرارت بھرتے ہوئے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ چلو ڈیئر، اندر چل کر پیکنگ کرتے ہیں، ابھی تو میری چھٹیوں میں 15 دن باقی ہیں، پھر وہی اکیڈمی ہوگی اور ہم ہوں گے۔ علی احمد کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے اسے اندر کی جانب لے کر چل پڑا تھا۔ میری دعا ہے علی، اس بار بھی خدا کرے جیت تمہاری ہی مقدر بنے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ عمل جیسی لڑکی کی محبت ہی تمہیں راہ راست پر لا سکتی ہے، احمد نے دل میں سوچتے ہوئے سچ مچ علی کے لیے دعا کی تھی۔
ان دنوں مہر بیگم کے جوڑوں میں تکلیف تھی، اسی لیے انہوں نے ایاز پر یہ ذمہ داری ڈالی تھی کہ وہ ان سب کو لے کر گاؤں چلا جائے اور کریم الدین کی بیٹی کی شادی میں بھی وہ سب شرکت کر لیں۔ گاؤں جانے کے لیے چھوٹے چچا کی کوسٹر نکالی گئی تھی جسے علی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ سب اپنا ضروری سامان بیگز میں بھر کے گاڑی میں رکھوا چکی تھیں اور سب نے اپنی اپنی نشستیں سنبھال لی تھی۔ علی نے گاڑی پورچ سے نکال کر روڈ پر ڈال دی تھی۔ یار علی، ٹیپ ہی آن کر دے، سخت بوریت ہو رہی ہے، کم از کم سفر تو اچھا کٹ جائے گا، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، احمد نے پیچھے سے علی کو مخاطب کر کے کہا تھا جو پوری سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ علی نے ہاتھ بڑھا کے کیسٹ پلیئر آن کر دیا تھا۔ تیرا چہرہ ہے آئینے جیسا۔ یار علی، یہ کیا بور ہوتا ہوا سا سانگ لگا دیا ہے، کوئی بھنگڑا ریپ کیسٹ لگاؤ، احمد نے علی سے مخاطب ہو کر زور سے کہا تھا، اور وہ تینوں جو آخر والی لانگ سیٹ پر براجمان اپنی باتوں میں مصروف تھے اب ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ یہ بھنگڑا ریپ وغیرہ سب بکواس ہے، چیختی شور مچاتی موسیقی سخت زہر لگتی ہے مجھے۔ موسیقی تو انتہائی دھیمے اور دلکش سروں والی ہونی چاہیے جو بندے کی روح کی گہرائیوں تک اتر جائے۔ مجھے تو ایسے ہی دھیمے سروں والی موسیقی پسند ہے۔ علی کافی اچھی ایکٹنگ کا مظاہرہ کر رہا تھا اور ساتھ ہی اس نے بیک مرر سیٹ کیا تھا اور احمد جس نے جان بوجھ کر ایسا کہا تھا منہ بناتے ہوئے چپ ہو گیا تھا۔ بیک مرر سے علی نے دیکھا تھا کہ عمل کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات ابھرے تھے۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ علی کی عمر کے لڑکے تو فاسٹ انگلش میوزک سننا پسند کرتے ہیں اور وہ میچور لوگوں کی طرح دھیمے سروں والی موسیقی کو پسند کرتا ہے، بڑی حیران کن بات تھی۔ تیرا چہرہ ہے آئینے جیسا، کیوں نہ دیکھوں ہے دیکھنے جیسا، تیرا چہرہ ہے آئینے جیسا۔ بے اختیار ہی عمل کی نگاہیں ونڈ اسکرین کی طرف اٹھی تھی۔ بیک مرر سے علی اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں کے تصادم پر عمل عام سے تاثر کے ساتھ دوبارہ نوشین اور فارینہ سے باتوں میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ اس نے دیکھا تھا علی کے ہونٹوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ تھی۔ تم کہو تو میں پوچھ لوں تم سے، ہے سوال ایک پوچھنے جیسا، تیرا چہرہ ہے آئینے جیسا، دوست مل جائیں گے کئی لیکن نہ ملے گا کوئی میرے جیسا، تیرا چہرہ ہے آئینے جیسا، تم اچانک ملے تھے جب پہلے، پل نہیں ہے وہ بھولنے جیسا، تیرا چہرہ ہے آئینے جیسا۔ گیت کے دلکش بولوں کے ساتھ ساتھ علی کی نگاہیں مستقل عمل کے چہرے پر بھٹکتی رہی تھیں اور غیر محسوس طریقے سے عمل نے بھی اپنے چہرے پر مسلسل تپش محسوس کی تھی، مگر وہ مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ اچانک خیال آنے پر فارینہ نے ساتھ والی سیٹ پر رکھے تھرماس سے چائے نکال کر سب کو دی تھی۔ اس وقت وہ شہر کی حدود کو چھوڑ چکے تھے، اب سڑک کے دونوں کناروں پر سبزہ ہی سبزہ دکھائی دے رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم خنک ہونے لگا تھا، اسی لیے وہ سب چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کوسٹر پوری رفتار سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اب ایاز نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی، اسی لیے عمل نے اطمینان محسوس کیا تھا، ورنہ علی کے اچانک تبدیل ہونے والے رویے سے وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ وہ ایسے رویے کی عادی بھی نہیں تھی، مگر خواہ وہ کوئی بدمزگی بھی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بڑی بے پرواہ انداز میں بیٹھی تھی۔ اب سڑک کے دونوں اطراف میں گنے کے کھیت شروع ہو گئے تھے، اس کا مطلب تھا اب ان کا گاؤں بہت قریب ہی تھا اور وہ شاداب پور کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ احمد تو بور ہو کے عامر کے کندھے پر سر رکھ کر سو گیا تھا یا سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، اس لیے عامر ان تینوں کی گفتگو میں شامل ہو گیا تھا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی اور شام کے سائے ہولے ہولے دن کے اجالے کو سرمئی شام میں بدل رہے تھے۔ گاؤں میں سورج ڈلتے ہی رات ہو جاتی تھی، دور تک تا حد نظر پھیلے گندم کے کھیت اور سنہری ڈالیوں پر پڑتی سورج کی سنہری کرنیں بڑا دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ عمل گلاس ونڈو کھول کر اس دلکش منظر کے حسن میں کھوئی ہوئی تھی۔ گاؤں کی تازہ ہوا اور مٹی کی سوندھی سوندھی مہک کے ساتھ گندم کی میٹھی میٹھی سی مہک سانسوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ بے اختیار اس نے اپنے بیگ سے کیمرہ نکالا تھا اور ساتھ ہی ایاز کو کچھ دیر کے لیے گاڑی روکنے کے لیے کہا تھا۔ عمل نے نیچے اتر کر ڈوبتے سورج کی تصویر اتاری تھی، تبھی فارینہ اور نوشین نے بھی ضد کی کہ وہ گندم کے کھیت میں کھڑی ہو کر تصویر بنوائیں گی۔ عمل نے ان دونوں کی کئی تصویریں اتاری تھیں۔ ادھر لاؤ کیمرہ، میں تم تینوں کا ایک یادگار پوز بنا دوں، علی نے آگے بڑھ کر عمل کے ہاتھوں سے کیمرہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں عمل، واقعی بڑا یادگار سفر رہے گا یہ، اور اس یادگار سفر کی کچھ یادگار یادیں بھی ہونی چاہیے، چلو عمل ایک گروپ فوٹو ہو جائے۔ عمل کے منع کرنے کے باوجود فارینہ نے اسے گھسیٹ کر اپنے ساتھ کھڑا کر لیا تھا اور ایک لمحے کے دیر کیے بغیر علی نے بٹن کلک کر دیا تھا۔ گندم کے سونے جیسی ڈالیوں میں گھری بلو کلر کے کاٹن کے سوٹ میں وہ ماحول کا حصہ لگ رہی تھی۔ سورج کی زرد کرنیں اس کے چہرے پر براہ راست پڑ رہی تھی۔ اتنے دلکش منظر میں علی لمحے بھر کے لیے مہوو ہو گیا تھا۔ اب چلو بھائی ورنہ اندھیرا ہو جائے گا، وہاں کریم چاچا ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، ایاز نے جو گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا ان سب کو آواز دے کر کہا تھا۔ ان کے بیٹھتے ہی گاڑی چل پڑی تھی۔ وہ شام 5 بجے حویلی پہنچے تھے۔ منشی کریم الدین ان کے استقبال کے لیے حویلی کے آئینی دروازے کے سامنے حویلی کے ملازمین کے ساتھ موجود تھے۔
صبح کو ان دونوں کی نسبت عمل کی طبیعت کچھ کسلمند سی ہو رہی تھی، اسی لیے وہ بستر ہی میں تھی، لہٰذا نوشین اور فارینہ نے اسے آرام کرنے دیا تھا کہ شاید وہ کچھ زیادہ ہی تھکن محسوس کر رہی تھی۔ اس خیال سے اسے ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں عامر اور احمر کے ساتھ سیر کے لیے نکل گئی تھیں، جبکہ اس نے منع کر دیا تھا کہ اس کا دل بالکل بستر سے نکلنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ کے سہارے تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی، تبھی دروازے پر ہلکے سے دستک دینے کے بعد ایاز اندر داخل ہوا تھا۔ ارے تم اتنی سی ڈرائیو سے تھک گئی ہو، کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ایاز نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹمپریچر چیک کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سستی سی ہو رہی ہے، شاید ماحول کی تبدیلی کا اثر ہے، البتہ سر میں ہلکا سا درد محسوس ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس ٹیبلٹ تو ہوگی، بس کوئی پین کلر دے دیں، عمل نے ہولے سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ایاز نے احتیاطاً اپنا فرسٹ ایڈ باکس بھی ساتھ سامان میں رکھا تھا۔ اوکے سویٹ سسٹر، میں تمہارے لیے ناشتہ اور ٹیبلٹ بھجواتا ہوں، ناشتے کے بعد پھر سو جانا، تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اوکے ٹیک کیئر، ایاز نے دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا اور کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ ناشتے کے بعد واقعی میں وہ بستر ہی میں گھسی رہی تھی، حتیٰ کہ دوپہر کا کھانا کھا کر نوشین اور فارینہ احمر و عامر کے ساتھ کریم چاچا کے گھر چلی گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ شام سے پہلے آ جائے گی۔ اس کی طبیعت کی سستی کی وجہ سے انہوں نے زیادہ اصرار نہیں کیا تھا۔ علی تو گھوڑے بیچ کر سپیر تک سوتا رہا تھا۔ وہ نہا دھو کر کھانا کھا کے فارغ ہوا تو وہ ایاز کی ہدایت کے مطابق علی کے ساتھ کریم چاچا کے گھر آ رہی تھی۔ حویلی سے چند گز کے فاصلے پر ہی کریم چاچا کا آبائی گھر تھا۔ حالانکہ مہر بیگم اور احسان زیدی نے انہیں حویلی میں رہنے کے لیے کہا تھا، مگر انہوں نے اپنے آبائی گھر ہی میں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ چنری کے سبز و پیلے سوٹ میں وہ رنگین دھاگوں والے کھوسے پہنے اور بالکل گاؤں کی لڑکیوں کی طرح اپنے سنہری بالوں میں سبز پراندہ ڈالے بالکل گاؤں کے ماحول کا حصہ لگ رہی تھی۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ساری عمر کینیڈا میں پلی بڑھی ویل ایجوکیٹڈ لڑکی ہے۔ جنت بی بی نے بڑے پیار سے اسے سبز پراندہ دیا تھا اور جب اسے بالوں میں گوندھنا نہ آیا تو جنت بی بی نے بڑے پیار سے اس کے سنہری سلکی بالوں میں پراندہ ڈالا تھا۔ وہ بالکل گاؤں کی الڑ مٹیار لگ رہی تھی، گولڈن بالیاں اور گولڈن کی چین پہنے، صرف نیچرل لپسٹک کے ٹچ کے ساتھ وہ انتہائی حد تک دلکش لگ رہی تھی۔ علی سفید کلف شدہ شلوار کرتے میں کالی پشاوری سینڈل کے ساتھ اس کے سامنے آیا تو پلک جھپکائے بغیر اسے ایک ٹک اس دلنشین روپ میں دیکھ رہا تھا۔ یار علی، آج موقع اچھا ہے، عمر کی شرط پوری کرنے کی شروعات آج ہی سے شروع کر دینی چاہیے۔ ستائش عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہے اور اس ہتھیار سے کسی بھی لڑکی کو منٹوں میں بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، علی نے دل میں کہا اور آنکھیں شرارت سے چمکنے لگی تھیں۔ چلیں علی، نوشی اور فاری میرا انتظار کر رہی ہوں گی، عمل نے اسے مخاطب کر کے کہا تھا۔ اس وقت موسم اچانک ہی بدل گیا تھا اور آسمان بادلوں سے ڈھک گیا تھا۔ وہ دونوں پیدل ہی نکل آئے تھے اور ابھی چند قدم کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ عمل تو اس اچانک افداد پر گھبرا گئی تھی اور ٹھنڈ سے کانپنے لگی تھی۔ اس کے سوٹ کا دوپٹہ کافی بڑا تھا، اس لیے اس نے موسم کی مناسبت سے گرم چادر نہیں لی تھی۔ حالانکہ نومبر کے اوائل دن تھے، جاڑے کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ وہ سامنے برگد کا درخت ہے، جب تک بارش تھمے ہمیں یہیں ٹھہر جانا چاہیے، ورنہ بارش میں بھیگ کر نمونیا ہو سکتا ہے، علی نے کہا تھا اور تیزی سے وہ دونوں برگد کے گھنے درخت کی پناہ میں آ گئے تھے۔ عمل دوپٹے کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ کر موٹے سے تنے کی شاخ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ درخت تک پہنچنے سے پہلے اچھے خاصے بھیگ گئے تھے، جبکہ علی نے سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی، اسی لیے وہ کچھ محفوظ رہا تھا۔ علی نے ایک نظر ہولے ہولے کانپتی خاموش بیٹھی عمل کی جانب ڈالی تھی۔ اچانک ہی علی نے اپنی جیکٹ اتار کر عمل کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ عمل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا مگر خاموش رہی تھی۔ واقعی بھیگنے کی وجہ سے اسے سردی لگ رہی تھی۔ اس کی طبیعت صبح سے بوجھل تھی، مگر وہ فارینہ اور نوشین کی مروت میں تیار ہو گئی تھی۔ جیکٹ اچھی خاصی گرم تھی اور اس کی کپاہٹ میں کمی آ گئی تھی۔ سردی کی وجہ سے اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کوئی بات کرو، کوئی خوشبو جیسی بات کرو، علی نے گنگناتے ہوئے اسے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے مذاق بالکل بھی پسند نہیں ہے، پلیز آپ خاموش رہیں تو بہتر ہے، عمل نے کسی حد تک ناگواری سے کہا تھا۔ دیکھو کتنا دلکش موسم اور مسحور کن ماحول ہے، ایسے موسم میں بندے کو اچھی اچھی باتیں ہی کرنی چاہیے، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ علی نے اس کی سنجیدگی کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا اور سوالیہ انداز میں کہا تھا۔ میں یہاں موسم پر تبصرہ کرنے نہیں آئی ہوں، اگر آپ نے مزید کوئی فضول بات کی تو میں ابھی یہاں سے چلی جاؤں گی، عمل نے اس بار سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ شاید تم میرے سابقہ رویے بلکہ میری سابقہ روٹین سے خائف ہو، لیکن میں تمہاری خاطر وہ تمام ایکٹیویٹیز چھوڑ چکا ہوں، تمہاری خاطر تو کوئی جان بھی دے سکتا ہے، علی نے بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے لہجے میں سچائی سموتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا۔ مجھے آپ کی کسی بات سے کوئی غرض نہیں ہے، آئندہ ایسی فضول گوئی سے پرہیز کیجیے گا، عمل نے جیکٹ اتار کے اس کی گود میں ڈالی تھی اور تیزی سے بارش کی پرواہ کیے بغیر بھاگتی چلی گئی تھی۔ علی کو اس لڑکی سے ایسی ہرگز توقع نہیں تھی، وہ اسے روکتا ہی رہ گیا تھا، پھر اس کے پیچھے لپکا تھا۔ وہ چند گز کا فاصلہ لمحوں میں طے کر کے کریم چاچا کے گھر پہنچا
پہنچ چکی تھی اور علی وہیں کھڑا سوچتا رہ گیا تھا، مگر وہ حوصلہ ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ بارش بند ہونے کے بعد مایوں کی رسم ہوئی تھی اور وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہری تھی، حالانکہ ابھی ڈھولکی شروع ہونے والی تھی، مگر وہ ایاز کے ساتھ واپس حویلی آ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ کپڑے چینج کر کے بیڈ پر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ بخار کی حدت سے اس پر غنودگی طاری ہو گئی تھی۔ جنت بی بی اسے رات کے کھانے کے لیے بلانے آئی تو معلوم ہوا کہ وہ بخار میں جل رہی ہے۔ انہوں نے فوراً ایاز کو بتایا تھا اور ایاز نے اسے ہلکی پھلکی غذا کے بعد انجیکشن لگا دیا تھا۔ فارینہ اور نوشین کو پتہ چلا تو آدھی رات تک اس کے سرہانے بیٹھی رہیں۔ ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھنے سے بخار میں کمی آ گئی تھی۔ علی کو بھی اپنی حرکت پر شرمندگی ہوئی تھی کہ اس کی وجہ سے وہ تکلیف میں مبتلا ہوئی تھی۔ صبح وہ اٹھی تو رات کی نسبت طبیعت اچھی خاصی بہتر ہو چکی تھی۔ ناشتے کے بعد فارینہ اور نوشین اسے مومنہ کی مایوں کی رسم کا بقیہ احوال سنا رہی تھی۔ انہوں نے بہت انجوائے کیا تھا اور تبھی ہلکے سے نوک کر کے ہاتھ میں ڈھیر سارے پھول لیے علی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ تمہارے لیے ہیں، اچھی لڑکی، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ علی نے گلدستہ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اس نے فارینہ اور نوشین کے خیال سے پھول لے لیے تھے اور شکریہ بھی ادا کیا تھا، کیونکہ وہ دونوں تو ہر بات سے لاعلم تھی۔ علی نے اس کی خاموشی اور تاثرات کو بغور نوٹ کیا تھا اور کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ پتہ ہے امل، ایاز بھائی اور ہم دونوں نے پروگرام بنایا ہے کہ کل 14ویں رات ہے، اسی لیے ہم سب کل نہر کنارے چاندنی کے وسوں خیز ماحول کو انجوائے کریں گے۔ سنا ہے گاؤں میں چاندنی رات کو نہر کنارے بہت میٹھے سروں میں بانسری پر خوبصورت گیت کی دھن سنائی دیتی ہے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ کچھ سال پہلے کسی خوبصورت لڑکی نے نہر میں کود کر جان دے دی تھی، اسی لیے اب ہر سال کی چاندنی رات کو کوئی بانسری کی لے پر بڑی افسردہ سی دھن بجاتا ہے جو ارد گرد دور تک خاموشی میں بازگشت کی طرح گونجتی ہے۔ آج تک نہیں پتہ چل سکا ہے کہ بانسری کی وہ اداس دھن کون بجاتا ہے، فارینہ نے بھی اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ ساری سٹوری اسے احمد نے سنائی تھی اور اب وہ عمل کو بتا رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو، اتنی ٹھنڈ میں سب کی کلفی جم جائے گی۔ اگر موسم سرد نہ ہوتا تو سچ مچ بڑے انجوائے کرنے کی بات ہے۔ ویسے ایاز بھائی کیسے تیار ہو گئے ہیں؟ وہ تو ڈاکٹر ہیں اور سب کی صحت کا انہیں بے حد خیال رہتا ہے، نوشین نے فارینہ سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ وہ ڈاکٹر ہیں، اسی کا تو فائدہ ہے، جو بھی بیمار ہوگا فوراً اس کا علاج کر دیں گے۔ بھئی کبھی کبھار تو انجوائے کرنے کے موقع ہاتھ آتے ہیں، اب پتہ نہیں کب گاؤں آنا ہوگا۔ پلیز اب بنے بنائے پروگرام کو مس نہ ہونے دینا، سچ بہت مزہ آئے گا۔ فارینہ کو احمد نے پوری طرح کنونس کیا تھا، تبھی وہ مصر تھی۔ اوکے یار، پہلے عمل کو تو ٹھیک ہونے دو، نوشین نے کہا تھا۔ وہ باتوں میں اتنی مگن تھی کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا اور جنت بی بی نے انہیں دوپہر کے کھانے کے لیے بلوایا تھا۔ عمل تمہارا کھانا یہیں بھجوا دیں، فارینہ نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، اب میں کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں، تم لوگ چلو، میں کپڑے چینج کر کے آتی ہوں، سب کے ساتھ ہی کھاؤں گی، عمل نے کمبل چھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، جلدی آنا، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دونوں بیڈ سے اتر کے کمرے سے باہر جا چکی تھیں۔ مغرب کے بعد ہی وہ سب کھانا کھا کر حویلی سے کچھ فاصلے پر گندم کے کھیتوں کی طرف جانے والی نہر کے کنارے پہنچ گئے تھے۔ علی نے اپنا گٹار ساتھ لے لیا تھا۔ جنت بی بی نے تھرماس میں گرم گرم چائے ان کے ساتھ کر دی تھی، بالکل پکنک کا سماں لگ رہا تھا۔ وہ سب سویٹرز اور گرم شالیں اوڑھے ہوئے تھے۔ نہر کافی چوڑی اور گہری تھی، اسی نہر سے سارے علاقے کے کھیتوں اور فصلوں کو پانی فراہم ہوتا تھا۔ اس وقت اندھیرے کی سیاہی میں اضافہ ہو گیا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی خنک ہوائیں چل رہی تھیں، آسمان پر ستاروں کی چادر بچھی ہوئی تھی اور آسمان پر روشنی کا گول ہالہ پوری آب و تاب کے ساتھ سفید کرنیں بکھیر رہا تھا۔ چاندنی کی سفید کرنیں نہر کے پانی سے کھیل رہی تھیں۔ فارینہ اور نوشین نے ہری ہری گھاس پر غالیچہ بچھایا تھا اور سب دائروں میں بیٹھ گئے تھے۔ عمل نے فارینہ کے کندھے سے ٹیک لگا لی تھی۔ علی یار، گٹار کیا دیکھنے کے لیے لائے ہو؟ اس پرفضا مقام پر ہو جائے کوئی گیت، ایاز نے اسے چھیڑتے ہوئے اکسایا تھا۔ تم کہتے ہو تو تعمیل کرتا ہوں، سنو، علی مسکرا کر بولا۔ میں نے ان آنکھوں سے اس کے لیے کیا کیا رنگ چنے تھے، میری نظر سے اس کی نظر تک کیا کیا دیپ جلے تھے، میں نے کھلی آنکھوں سے اس کے لیے کیا کیا خواب بنے تھے، رنگ افق کے سارے اس کے آنچل میں بھرنا چاہے تھے، مگر اس کے ایک لفظ نے میرے سارے خواب، میرے سارے رنگ بکھیر دیے۔ علی نے بڑے جذب کے عالم میں اچانک ہی نظم پڑھی تھی اور پھر براہ راست عمل کی جانب دیکھا جیسے اس کے پچھلے رویے کا شکوہ کر رہا ہو۔ واہ کیا خوبصورت نظم ہے، تم اتنے بازوق لگتے تو نہیں ہو، آخر معاملہ کیا ہے؟ صاحبزادے کہیں دل تو نہیں لگا بیٹھے ہو، کہیں محبت تو نہیں ہو گئی ہے؟ احمد نے جان بوجھ کر اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، یہ دلکش حادثہ ہو چکا ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، اس چاندنی کی طرح پاکیزہ اور نرم ہے۔ یارو، مجھ کو محبت ہو گئی ہے، علی نے بڑی بے باکی سے عمل کی جانب دیکھتے ہوئے گٹار کے تار چھیڑتے ہوئے بڑی ترنگ میں کہا تھا۔ محبت اور آپ کو ناممکن، آپ کو نزلہ بخار تو ہو سکتا ہے مگر محبت نہیں۔ اگر کبھی آپ کی زندگی میں یہ انقلاب آ گیا تو ان بے شمار سہیلیوں کا دل ٹوٹ جائے گا، آخر ان بیچاریوں کا کیا ہوگا؟ فارینہ نے مذاقن اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، جبکہ عمل اندر ہی اندر جزبز ہو رہی تھی۔ اسے علی سے اس بےہودگی کی ہرگز توقع نہیں تھی کہ وہ یوں انتہائی فضول مذاق بڑی بے باکی سے سب کے سامنے کرے گا جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کون ہے وہ بد نصیب جس نے آپ کے دل پر
کمن ڈالی ہے؟ کیا اسے وہاں ہاؤس فل کا بورڈ نظر نہیں آیا؟ بے شمار چہروں کی بھیڑ لگی نہیں دیکھی؟ احمد نے پلان کے مطابق علی کو اکسایا تھا اور اس نے بڑی بے باکی سے عمل کی جانب دیکھا تھا۔ عمل! علی کے منہ سے برجستہ اپنا نام سن کر عمل کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ یہ بیہودہ مذاق کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس پرکشش شخصیت سے دنیا کی ہر بیوقوف لڑکی متاثر ہو سکتی ہے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ کچھ لوگ کردار کی پاکیزگی اور مضبوطی سے متاثر ہوتے ہیں۔ میں اس شہر کی ناقص العقل اور کم فہم لڑکیوں کی طرح کوئی معمولی لڑکی نہیں ہوں جسے آپ اپنی جادوئی لفاظی سے متاثر کر سکیں۔ عمل نے خود پر کنٹرول رکھنے کی پوری کوشش کی تھی مگر پھر بھی اس کی آواز اچھی خاصی پتھریلی ہو گئی تھی۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی تھی جب ہی ایاز نے اس کے پیچھے دوڑ لگائی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ اکیلی راستہ بھٹک سکتی تھی۔ پلیز عمل، تھوڑی دیر رکو، ہم سب بھی ساتھ چل رہے ہیں۔ مجھے علی سے ایسے بیہودہ مذاق کی ہرگز توقع نہیں تھی، پلیز تھوڑی دیر رک جاؤ، ایاز نے منت کرتے ہوئے عاجزانہ لہجے میں کہا تھا اور وہ ان سے کچھ فاصلے پر وہیں منہ پھیرے کھڑی تھی۔ یہ کوئی مذاق اور غیر سنجیدہ بات نہیں ہے، مجھے تم سے واقعی محبت ہو گئی ہے عمل، اور اس کا ثبوت میں ابھی پیش کر دیتا ہوں۔ میں سچا ہوں یا فلرٹ، اس کا یقین تمہیں ابھی میری موت کے بعد آ جائے گا۔ علی نے ایاز کی باتیں سن کر وہیں سے بآواز بلند عمل سے مخاطب ہو کر کہا تھا اور آنن فانن ہاتھ میں پکڑا گٹار ایک طرف پھینک کر نہر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ گڑھاپ کی آواز پر عمل نے مڑ کے دیکھا تھا، وہ سب نہر کی طرف دوڑے تھے۔ ایاز نے دوڑتے ہوئے نہر میں علی کے پیچھے چھلانگ لگا دی تھی۔ فارینہ اور نوشین نے تو حواس باختہ ہو کر رونا شروع کر دیا تھا، وہ ساکت سی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ منٹوں میں علی تیرتا ہوا جانے کس کنارے پر نکل گیا تھا۔ ایاز نے بہت دور تک اسے تلاش کیا تھا۔ نومبر کی درمیانی تاریخیں تھیں اور نہر کا پانی برف کی طرح یخ ہو رہا تھا۔ وہ سب کنارے پر کھڑے تھے، نہر ان کی توقع سے زیادہ گہری تھی۔ تھوڑی دیر میں گاؤں کے اور لوگ بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ احمد نے ان تینوں کو عامر کے ساتھ حویلی بھیج دیا تھا۔ کافی دیر تک ایاز اور احمد نے علی کو تلاش کیا تھا مگر اسے زمین کھا گئی تھی یا نہر کی گہرائی۔ سب صدمے کی حالت میں تھے، انہیں علی سے ایسی بیوقوفانہ حرکت کی توقع نہیں تھی۔ کمبخت اتنی زبردست ایکٹنگ کرے گا، شرط میں کہیں اپنی جان کو داؤ پر نہ لگا بیٹھے۔ یہ میں نے کیا کیا ہے؟ اپنی ایکٹنگ میں حقیقی رنگ بھرنے اور عمل کو یقین دلانے کے لیے وہ ایسی حرکت کر بیٹھے گا، میرے تو گمان میں بھی نہیں تھا۔ احمد نے وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے انتہائی دھیمی آواز میں خود کلامی کی تھی۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے صبح ہو گئی تھی مگر اس کا کہیں پتہ نہیں چلا تھا۔ ان دونوں کے ساتھ ساتھ عمل بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اس اچانک افتاد نے اس کے اعصاب کو شل کر دیا تھا۔ طلوع آفتاب تک وہ تھک ہار کے حویلی واپس پہنچ گئے تھے۔ البتہ گاؤں کے کئی ماہر تیراک علی کی تلاش میں نہر کے آخری کنارے تک تلاش کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ نہر کا پارٹ دوسرے گاؤں میں جا کر نکلتا تھا۔ ایاز ان کے ساتھ تھا۔ فارینہ اور نوشی نے تو وضو کر کے نفلیں پڑھنی شروع کر دی تھیں اور رو رو کر اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ عمل اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، شاید وہ سب اس حادثے کا ذمہ دار اسے ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ خیال عمل پر بوجھ بن کر سوار ہو گیا تھا۔ محبت تو خود بے وفا ہوتی ہے، محبت کو اعتبار کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی یہ باوفا کہلاتی ہے۔ اتنی نااعتباری میں بھلا وہ کیسے علی جیسے فلرٹ شخص کی محبت کو تسلیم کر سکتی تھی؟ وہ خود ابھی اس جذبے سے ناآشنا تھی کہ محبت بذات خود کیا شے ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو سب لوگ اسے قصوروار ٹھہرائیں گے۔ آخر میرا اس سارے معاملے میں کیا قصور ہے؟ اف میرے خدا، میں کس مشکل آزمائش میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ محبت مضبوط اور سچی ہو تو اپنا آپ خود منواتی ہے، یہ زور زبردستی اور دھمکی سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ محبت کا پودا زبردستی دل کی زمین میں نہیں اگایا جاتا۔ محبت کچھ بھی ہو لیکن ایسی جذباتیت کا نام نہیں ہے جس کا مظاہرہ علی نے کیا ہے۔ یہ محض فی الوقت اٹریکشن ہے اور کچھ نہیں ہے۔ عمل نے خود کلامی کے انداز میں کہا تھا، اسے تو ابھی نہ زندگی کا مشاہدہ تھا نہ تجربہ، ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، ابھی تو وہ زندگی ہی کو ٹھیک طرح نہیں سمجھ پائی تھی، تو محبت اور اس کی گہرائی کو کیسے سمجھ سکتی تھی؟ ویسے بھی اسے ایسی محبت سے سخت نفرت تھی جو ایک لڑکے کو کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ہو جاتی ہے۔ محبت کو ظاہر کے بجائے باطن کے آنکھ سے پہچانا جاتا ہے۔ محبت وہی پائیدار ہوتی ہے جس میں سیرت و کردار کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ محبت کا دوسرا نام وفا پرستی ہے، اپنے جذبوں سے، اپنے احساسات سے، جبکہ علی جیسے لوگوں کی محبت محض جذباتی ابال ہوتی ہے جو لمحوں میں جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ وہ خیالات کی رو میں بے سمت بہتی چلی جا رہی تھی، اسی لیے اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب دروازہ کھول کر فارینہ اور نوشین اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ اتنا برا تو نہیں تھا کہ اسے یوں دھتکارا جاتا، ہو سکتا ہے وہ سچ میں تم سے محبت کرنے لگا ہو، اچانک بے ارادہ محبت کی طرح جو باقاعدہ پلاننگ کر کے نہیں کی جاتی ہے۔ اگرچہ تمہاری طرح ہم لڑکیوں کو محبت کے معاملے میں بڑا حساس ہونا چاہیے، ہمیں خود کو بلندی پر رکھنا چاہیے کہ کردار کی معمولی سی لرزش یا لچک پذیری ہمیں بہت ہلکا، بے وزن اور بلندی سے پستیوں میں گرا سکتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی بے لوث سچی بے غرض محبت کسی ڈوبتے ہوئے کو سہارا دیتی ہے، کسی راہ سے بھٹکے مسافر کو درست منزل کی سمت دکھاتی ہے۔ شاید تمہاری محبت علی کو درست سمت میں لے جا سکتی ہے لیکن تم بے اعتباری کے خوف میں مبتلا ہو۔ کاش تم علی کی محبت پر اعتبار کر کے دیکھتی تو شاید وہ اپنی اصل منزل کی جانب لوٹ آتا۔ فارینہ نے بہت آہستہ آہستہ نہایت نرم لہجے میں اس کے سامنے دو زانوں بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔
آخر میں ہی کیوں؟ یہ رزق میں اپنے ناتواں کندھوں پر کیوں کر اٹھاؤں؟ کیا بھٹکے ہوئوں کو منزل کا راستہ دکھانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے میں نے؟ کیا میں اتنی ارزاں ہوں کہ کسی کو درست سمت میں لانے کے لیے اپنی ذات کو، انا و خودداری کو داؤ پر لگا بیٹھوں اور حاصل کرچی کرچی ریزوں کے سوا کچھ نہ ہو؟ ضروری تو نہیں ہے کہ مجھے کامیابی حاصل ہوتی اور ناکامی کی صورت میں جو میرا شیشہ سا نازک وجود کرچی کرچی ہوتا ہے اسے کون جوڑتا؟ میں آخر کسی تجربے کی لیبارٹری کا ایندھن کیوں بنوں؟ وہ پہلی بار اتنے کھدرے اور سخت لہجے میں ان سے مخاطب ہوئی تھی، ورنہ وہ تو بہت نرم لہجے میں بات کرتی تھی۔ فارینہ اور نوشین اس کی باتوں سے بالکل متفق تھی، مگر انہیں علی کی بھی پرواہ تھی۔ وہ نہ تو اسے غلط سمت کا راہی بنتا دیکھ سکتی تھی اور نہ ہی اسے کھونے کا حوصلہ تھا۔ ان میں وہ سب بچپن سے ایک ساتھ پلے بڑھے تھے، اس لیے بالکل بہن بھائیوں کی طرح ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ آئی ایم سوری عمل، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ میں تو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی محبت کی سچائی ثابت کرنے کے لیے جان سے گزر جاتا ہے تو کیا محبت کی صداقت پر ایمان لانے کے لیے یہ ثبوت کافی نہیں ہے؟ خدا کرے کہ وہ سلامت ہو، انشاءاللہ ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اگر علی زندہ سلامت تمہارے سامنے لوٹ آئے تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس کی محبت کی صداقت پر ایمان لے آؤ؟ آخر کسی ڈوبتے کو سہارا دینا بھی تو نیکی ہے۔ اگر تمہارے اس عمل سے وہ راہ راست پر آ جاتا ہے تو کتنا اچھا ہوگا۔ آخر وہ تمہارا بھی ماموزاد ہے، اپنے ہی لوگوں کو ہم سہارا نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ فارینہ نے بہت ہی شیریں لہجے میں اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے معلوم ہوا تھا کہ دوسرے گاؤں کے کچھ لوگ بے ہوشی کی حالت میں علی کو اٹھا کر حویلی چھوڑ گئے ہیں۔ ڈاکٹر نے اسے سکون آور انجیکشن دے کر سلا دیا ہے، اس لیے وہ دونوں عمل کے پاس آئی تھیں تاکہ جب علی کو ہوش آئے تو عمل پھر سے اسے مایوس نہ کرے، ورنہ شاید علی دوبارہ ایسی خطرناک حرکت کر سکتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ عمل ایک بار علی پر بھروسہ ضرور کرے، حالانکہ وہ سب علی کی غیر سنجیدہ ایکٹیویٹیز سے خائف ضرور تھیں۔ علی کی فلرٹ حرکتوں کا بھی انہیں علم تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ علی زندگی کو اس طرح ہنس کھیل کر گزارنے کا قائل تھا۔ اس نے کبھی بھی ایکٹیویٹیز کو سیریس نہیں لیا تھا، اس کے نزدیک لڑکیوں سے دوستیاں رکھنا معیوب بات نہیں تھی۔ پلیز عمل، جب علی ہوش میں آئے تو تم اسے مایوس مت کرنا، مجھے یقین ہے وہ تمہاری محبت پا کر صحیح سمت میں سفر کرنے لگے گا۔ اسے بلکہ شاید اس جیسے تمام لوگوں کو صحیح سمت میں سفر کرنے کے لیے کسی مخلص اور سچی محبت کرنے والے کی شدت سے ضرورت ہوتی ہے، جو ان جیسے بے توجہی کا شکار لوگوں کے لیے تریاق کا کام کرتی ہیں۔ علی بھی بڑے بابا کی بے توجہی کا شکار ہے، اسی لیے وہ محبت کا ترسا ہوا باہر کی مصنوعی محبتوں میں خود فریبی کا شکار ہو گیا ہے۔ اسے بہت سی محبت کی ضرورت ہے۔ میرے نزدیک یہ انتہائی نازک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ تم تو بہت ذہین، سمجھدار اور باشعور ہو، صرف ایک بار محبت پر اعتبار کر کے دیکھو۔ نوشین نے بھی وہی کچھ کہا تھا جو فارینہ نے اسے سمجھایا تھا۔ تو کیا وہ زندہ سلامت مل گیا ہے؟ عمل نے نوشین کے بہت دھیمے لہجے میں اس انکشاف کو سن کر وہ زندہ و خیریت سے ہے دوبارہ تصدیق کے لیے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، تم لوگوں کے کہنے پر میں تمہارا مان رکھ لیتی ہوں، ورنہ میری جیسی پریکٹیکل لڑکی کی زندگی میں محبت جیسی فل ٹائم جاب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور پہلے اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہوں۔ شادی کا پروگرام بہت بعد میں آتا ہے، عمل نے پرسکون اعصاب کے ساتھ کہا تھا۔ علی کی حرکت سے تو وہ بھی خوفزدہ ہو گئی تھی، اس نے کبھی کسی کو مرتے نہیں دیکھا تھا، اور اچانک اتنے بڑے حادثے سے خاندان بھر میں جو بھونچال آیا اس کے بارے میں سوچ کر بھی وہ خوفزدہ تھی، مگر اب پرسکون ہو گئی تھی۔ اگر وہ علی کے مزاج سے کسی حد تک واقف نہ ہوتی تو اس کی محبت کی شدت کے اس انداز پر یقیناً وہ خود پر فخر کرتی۔ حالانکہ آج کل محبت پر وہ اعتبار کرنے کی قائل نہ تھی، مگر پھر بھی یہ سچ ہے کہ محبت جیسا آفاقی جذبہ اپنا آپ ضرور منوا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے علی کی محبت کی شدت اس کے اندر بھی خود بخود محبت کے احساسات و جذبات پیدا کر دیتی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اعتبار کرنے جا رہی تھی۔ قسم خدا کی، تو نے تو جان نکال لی تھی ہم سب کی، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شرط جیتنے کے لیے تو اس حد سے بھی گزر جائے گا۔ چھوڑو یار، میں اپنے الفاظ اور شرط کو واپس لیتا ہوں، ختم کر اس ڈرامے کو۔ ویسے مانتا ہوں تو بہت بڑا ایکٹر ہے، زبردست ایکٹنگ کی ہے تو نے، مگر وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اور جو کچھ اس کے ساتھ تو کرنے جا رہا ہے وہ اخلاقی طور پر بھی بہت غلط فعل ہے۔ کیا ہم اخلاقی طور پر اتنے گر گئے ہیں کہ اپنے ہی خاندان کی لڑکیوں پر شرط لگا کر انہیں جذباتی بلیک میلنگ کا شکار بنائیں؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے بغیر سوچے سمجھے ایسی فضول حرکت کی ہے، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ اس کے ہوش میں آتے ہی احمد سب سے پہلے اس کے پاس آیا تھا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے علی کے ساتھ بیٹھا سرگوشیوں میں باتیں کر رہا تھا۔ اس سارے واقعے میں صرف وہ دونوں ہی ساری حقیقت سے واقف تھے، اس لیے احمد کو اپنی غلطی کا جلدی احساس ہو گیا تھا، اس لیے اب وہ علی کو بھی اس کے ارادے سے باز رکھنے کی تلقین کر رہا تھا۔ نہیں، اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا، مرد کی ایک زبان ہوتی ہے اور پیچھے ہٹنا مردوں کی شان نہیں ہے۔ اس نے سب کے سامنے میرے کردار کی پارسائی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کے نزدیک میرا کردار مشکوک ہے، میں اعتبار اور بھروسے کے لائق نہیں ہوں۔ میں اسے یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ اگر وہ خود کو کوئی خاص منفرد لڑکی سمجھتی ہے تو میں اسے ایک عام سی کسی کی ذرا سی چاہت کے اظہار اور ستائش سے پگھل جانے والی عام سی لڑکی بنا کر دکھاؤں گا۔ یہ سچ ہے، محبت کے معاملے میں ہر لڑکی عام سی روایتی لڑکی ہوتی ہے۔ عمل کے الفاظ اب تک اس کے کانوں میں
الفاظ گرج بن کر گونج رہے تھے، اور احمد اچانک کی صورتحال کی سنگینی کو محسوس کر کے علی کے مضبوط ارادے اور لہجے سے شوقی نظر آ رہا تھا اور اسے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر علی نے اب اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ احمد کو عمل کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ علی کے فقط انتقامی رویے سے اس کی شخصیت جس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی، اس کا اندازہ اسے اب ہو رہا تھا۔ وہ محبت کے انتہائی مقدس جذبے کو انتقام کی کیچڑ سے آلودہ کرنا چاہ رہا تھا۔ فقط ایک لڑکی کے کردار کی مضبوطی اس کی نام نہاد انا کے لیے چیلنج بن گئی تھی۔ وہ امل سیفی کے غرور اور خود پر اعتماد کو توڑنا چاہتا تھا، ایسا غرور اور اعتماد جو ہر لڑکی کی ذات میں لازمی ہونا چاہیے۔ علی کو عمل کی ذات کا یہی وقار، تمکنت اور اعتماد چیلنج کر چکا تھا۔ علی شان زیدی، جس کی بے انتہا پرکشش شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر رہنا کسی صنف نازک کے بس کی بات نہیں تھی۔ کوئی اس کی سیر انگیز شخصیت اور خوبصورت لفظوں کی کشش سے بچ نکلتا، یہ ممکن کہاں تھا؟ بے شمار لڑکیاں اس کی دوستی اور قربت پر فخر کرتی تھیں، پھر عمل جیسی لڑکی نے اسے ریجیکٹ کیسے کر دیا؟ وہ اسی بات کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ احمد نے اسے بہت سمجھایا تھا، مگر وہ اپنے ارادے میں پیچھے ہٹنے کو ہرگز تیار نہ تھا۔ تبھی ایاز اور عامر کمرے میں داخل ہوئے تھے، اس لیے احمد خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ احمد بہت شرمندہ تھا، وہ چاہنے کے باوجود عمل کو علی کے انتقام سے نہیں بچا سکا تھا۔ اس بار علی نے سچ مچ اسے اپنی جان کی دھمکی دیتی تھی۔ اگر کہ اس نے عمل کو حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی تو نتائج کا ذمہ دار وہ ہوگا۔ احمد بہت مزمل اور پریشان تھا۔ ایاز اور عامر اس سے باتوں میں مصروف تھے، تبھی فارینہ اور نوشین کے پیچھے امل سیفی کمرے میں ہلکی سی دستک کے بعد داخل ہوئی تھی۔ عمل کے ہاتھ میں سرخ گلابوں کا خوبصورت بوکے دیکھ کر علی نے فاتحانہ مسکراہٹ لبوں پر سجا لی تھی۔ قسم سے علی بھائی، آپ نے تو ہماری جان ہی نکال کر رکھ دی تھی۔ ایسی فضول حرکت کرتے ہوئے آپ کو بڑے بابا، بڑی ممی اور دادو وغیرہ کا خیال تک نہیں آیا۔ میں تو آپ کو احمد بھائی کی طرح سمجھتی ہوں، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو ہم سب کا کیا ہوتا؟ نوشین نے روتے ہوئے علی سے مخاطب ہو کر کہا تھا، اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ کیوں؟ کیا میں آکسیجن ہوں جو میرے بغیر تم لوگ سانس لینے سے محروم ہو جاتے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ خوش ہو جاتے۔ علی نے بات کو مزاح کا رنگ دیتے ہوئے ہنستے ہوئے مشفقانہ انداز میں نوشین کے سر پر ہلکے سے ہاتھ رکھتے ہوئے ہلایا تھا، اور ساتھ ہی فارینہ کے پیچھے کھڑی عمل کو کنکھیوں سے دیکھا تھا۔ یار کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو، تم کبھی نہیں سدھرو گے۔ ایاز نے اس کی بات سن کر حسب عادت جملہ دہرایا تھا، ہم انہیں سدھارنے کا انتظام کر کے آئے ہیں، فارینہ نے جواباً سب سے مخاطب ہو کر کہا تھا، اور اپنے پیچھے کھڑی عمل کو ہاتھ پکڑ کے علی کے سامنے کھڑا کیا تھا۔ عمل نے خجل ہو کر فوراً ہاتھ میں پکڑا بوکے اسے تھما دیا تھا، جسے مسکراتے ہوئے علی نے اپنے قریب سائڈ میں رکھ دیا تھا۔ اچھا تم لوگ باتیں کرو، میں ذرا کریم چاچا سے ملا ہوں، کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بالکل جھجک محسوس نہ کریں، ہمیں اس وقت ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے، بیچارے سارے کام اکیلے کر رہے ہیں، ایاز نے اٹھتے ہوئے کہا تھا، اور عامر بھی ان کے ساتھ اٹھ گیا تھا۔ اب وہ تینوں کمرے میں رہ گئی تھیں، اب اتنا بھی نہ گھوریں، پگھل جائے گی بیچاری عمل۔ علی بھائی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، فارینہ نے علی کے مسلسل عمل کے چہرے کا طواف کرتی نظروں کی گستاخی کو شرارت سے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے کہا تھا، اور عمل جو ایک طرف سر جھکائے بیٹھی تھی خجل سی ہو گئی تھی۔ تبھی جنت بی بی گرم گرم سوپ لے کر کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ فارینہ بی بی، منشی کریم کے گھر سے آپ لوگوں کا بلاوا آیا ہے، مومنہ نے آپ لوگوں کو بلوایا ہے، وہ بیچاری تو مایوں سے نکل ہی نہیں سکتی ہے، جنت بی بی نے فارینہ سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ ہاں اچھا ہم لوگ آتے ہیں، پلیز عمل تم یہاں بیٹھو، ہم دونوں ابھی آتی ہیں، فارینہ نے نوشین کو اٹھاتے ہوئے عمل سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ان دونوں کو تنہائی میں بات کرنے کا موقع دینا چاہتی تھی، اور یہ ان دونوں کی ملی بھگت تھی، اسی لیے جنت بی بی سے جان کر کہلوایا تھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ عمل دیکھتی رہ گئی تھی، جنت بی بی بھی سوپ عمل کو تھما کر کمرے سے جا چکی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ عمل نے ہاتھ میں موجود سوپ کا پیالہ علی کی طرف بڑھا دیا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے سب کے سامنے اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا محبت کا لفظوں میں اظہار کرنا تمہارے نزدیک جرم ہے؟ میں نے تمہارے لیے اپنے دل میں جن جذبوں کو محسوس کیا اس کا اظہار کر دیا۔ مجھے اب معلوم ہوا ہے کہ محبت صرف حسین چہروں سے نہیں کی جاتی، بلکہ سیرت اور کردار کی پاکیزگی اور مضبوطی بھی اکثر محبت میں اسیر کر دیتی ہے۔ تمہاری صورت اور سیرت دونوں نے مل کر مجھے اپنا اسیر کر لیا ہے۔ واقعی میں اب تک مصنوعی محبتوں کے سراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا، مجھے اب معلوم ہوا ہے کہ سچی محبت ہی دلوں کو اور روح کو تسکین بخشتی ہے۔ جذبوں کی صداقت ہی محبت کی معراج ہے، کہ جب تک جذبوں میں سچائی نہ ہو وہ اپنا آپ منوانے میں ناکام رہتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ تم بہت دلکش ہو اور کسی بھی مضبوط حوصلہ مند بندے کو بھی تسخیر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، مگر مجھے تمہاری مضبوط شخصیت نے تسخیر کر لیا ہے۔ ہاں عمل سیفی، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، علی نے جذبوں کی شدتوں سے چور لہجے میں سچائی سموتے ہوئے جذبے کٹاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ واقعی عام لڑکیوں کی طرح اس پل گھبرائی نہیں تھی،
صرف سر اٹھا کر ایک نظر علی کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جیسے اس کے الفاظوں کی سچائی پر اعتبار کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں چلتی ہوں، آج کریم چاچا کی بیٹی کی بارات ہے۔ فارینہ اور نوشین مجھے ساتھ لیے بغیر ہی چلی گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے مومنہ نے ضروری کام سے ہم لوگوں کو بلوایا ہو۔ عمل کو اور کچھ نہیں سوجا تھا۔ راہ فرار کے لیے اس نے یہی غنیمت بہانہ سوچا تھا۔ یہاں سے جانے کے لیے اور اٹھ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ پلیز کم از کم مجھے یہ اعزازِ قبولیت ہی بخشتی جاؤ کہ تم نے میری محبت کو قبول کر لیا ہے، یا اپنی محبت کی سچائی ثابت کرنے کے لیے مجھے دوبارہ نہر کے بجائے دریا میں کودنا پڑے گا۔ آخری بات علی نے شرارتاً مسکراتے ہوئے کہی تھی۔ اگر واقعی جذبوں میں صداقت ہو تو محبت کو ثابت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ سچے جذبے اپنا آپ خود منواتے ہیں۔ عمل نے روک کر کہا تھا، پھر بڑے اعتماد سے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی علی نے یاہو کا نعرہ لگایا تھا اور فاتحانہ نظروں سے دروازے کو دیکھ رہا تھا، جہاں سے ابھی ابھی وہ باہر گئی تھی۔ سرخ جلملاتے سوٹ میں مومنہ سامنے دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ایاز، احمد، عامر اور علی کے ساتھ کھڑا تھا۔ دراصل نکاح کے لیے کریم چاچا اسے بھی گواہ کے طور پر اپنے ساتھ مومنہ کے کمرے میں لے آئے تھے، اور روتی ہوئی دلکش آنکھوں سمیت مومنہ اپنی بے پناہ سوگوار حسن سمیت اس کی آنکھوں کے راستے دل میں اترتی چلی جا رہی تھی۔ جب منشی کریم پنڈال میں بیٹھے دولہے کے پاس مولوی کے ساتھ نکاح کے لیے آئے تو لڑکے نے، جو کسی طور پر لڑکا کہلانے کا مستحق نہیں تھا، 40 سال کا پکا مرد تھا، اچانک ہی 50,000 نقد جہیز میں دینے کی فرمائش کر دی تھی۔ اسے اپنی صرف 5 مربع زمین پر ہل چلانے کے لیے ٹریکٹر کی ضرورت تھی، اور وہ اس شادی کو سود کے ساتھ کیش کروانا چاہ رہا تھا۔ حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ منشی کریم کی اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ باپ بیٹے بھی بڑی کائیاں تھے۔ انہوں نے حویلی کی مالکن کی طرف سے مومنہ کے لیے آنے والی قیمتی تحائف دیکھ کر یہ منصوبہ بنایا تھا کہ منشی کریم حویلی کے پرانے وفادار نوکر ہیں، جنہیں حویلی والے بڑا احترام کرتے ہیں۔ وہ اس نازک موقع پر منشی کریم کی پگڑی کی لاج ضرور رکھیں گے۔ منشی کریم تو ان کی فرمائش سن کر سکتے میں آ گئے تھے۔ بڑی بارات میں اتنے لوگوں کی موجودگی میں دولہے نے شرط رکھ دی تھی، اور ساتھ بارات واپس لے جانے کی دھمکی بھی دے دی تھی۔ وہ تو بے عزتی کے صدمے سے گرنے کو تھے کہ ایاز نے بڑھ کر انہیں سہارا دیا تھا۔ پنچایت کے بزرگوں اور چند قریبی معتبر رشتہ داروں نے بھی دولہا اور اس کے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ منشی کریم کی اتنی حیثیت نہیں ہے، مگر وہ باپ بیٹے اپنی بات پر اڑ گئے تھے۔ انہیں سمجھانا بے سود تھا۔ دل چاہ رہا ہے اس خبیث کا منہ توڑ دوں، کمبخت کو ذرا شرم نہیں آ رہی بے غیرتی سے مانگتے ہوئے۔ آخر وہ کریم چاچا کی حیثیت جانتا ہے، اسے رشتہ داری اور کریم چاچا کی عزت کا بھی خیال نہیں ہے۔ گاؤں میں تو بارات واپس لوٹ جانے کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ہائے اب مومنہ کا کیا ہوگا؟ نوشین نے غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے اچھی خاصی تیز آواز میں کہا تھا، اور محلے کی خواتین اس کی جانب متوجہ ہو گئی تھیں۔ یہ خبر عورتوں میں بھی پہنچ گئی تھی۔ مومنہ نے تو سن کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اپنے غریب باپ کی عزت کے یوں بھری برادری میں پامال ہونے کے احساس نے اسے صدمے سے نڈھال کر دیا تھا۔ ایاز بھائی، آپ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لالچی انسان کو اٹھا کر پنڈال سے باہر پھینک دیں۔ دیکھیں، مومنہ نے رو رو کر برا حال کر لیا ہے۔ نوشین باقاعدہ مردانے سے ایاز کو گھسیٹتی ہوئی مومنہ کے کمرے میں لے آئی تھی، جہاں وہ تینوں موجود تھی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ یہ گاؤں ہے، اور میں بھلا ان لوگوں کے معاملات میں کیسے دخل دے سکتا ہوں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایاز نے ایک نظر سرخ ہوتی آنکھوں سے آنسو بہاتی مومنہ کی جانب ڈالتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ پلیز ایاز بھائی، اس وقت آپ کے بس میں جو بھی ہو سکے کریم چاچا کی عزت بچانے کے لیے ضرور کیجیے۔ یہ خیال رکھیے گا کہ آپ ایک مضبوط مرد ہیں اور کسی معصوم سی ہستی کو بچانے کا اختیار بھی رکھتے ہیں۔ نوشین نے مومنہ کی طرف دیکھتے ہوئے مبہم انداز میں جو کچھ ایاز کو سمجھانے کی کوشش کی تھی وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ دل نے اچانک ہی خواہش کی تھی کہ وہ اس معصوم سی سادہ لڑکی کو ان لالچی اور ناقدر شناس لوگوں سے بچا لے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح گواہان کے ساتھ مولوی صاحب ایک بار پھر مومنہ کے کمرے میں داخل ہوئے تھے، جہاں خواتین نے جگمگٹا لگایا ہوا تھا۔ اب ان کی دوبارہ آمد پر سب سرگوشیاں کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ البتہ اس بار نکاح کے گواہان میں ایاز موجود نہیں تھا، مگر احمد، عامر اور علی چہروں پر مسکراہٹ سجائے وہاں موجود تھے۔ سرگوشیوں میں مگن کمرے میں موجود خواتین حیرانی سے ان چاروں کی جانب دیکھ رہی تھیں، جنہوں نے ثابت کر دیا کہ واقعی وہ منشی کریم الدین کو حویلی کا ملازم سمجھنے کے بجائے حویلی کا ایک معزز فرد سمجھتے ہیں، اور وقت پڑنے پر ان کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں جو اپنے سگے رشتہ دار بھی کرنے سے کتراتے ہیں۔ بھلا اتنا بولڈ اسٹیپ کون لیتا ہے کہ حقیقتاً ایک ملازم کی بیٹی کو اپنے محل کی زینت بنا لے؟ ایاز نے دولہا اور اس کے باپ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی، رشتہ داری کا لحاظ کرنے کو کہا تھا، مگر وہ بارات واپس لے گئے تھے، اور منشی کریم الدین کے جھکے ہوئے کندھے مزید جھک گئے تھے۔ گھر سے بیٹی کی بارات لوٹ گئی تھی، ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا، مگر ایاز نے ایسا نہیں ہونے دیا تھا۔ ایاز نے اسی وقت منشی کریم سے درخواست کی تھی کہ اگر وہ اسے اس لائق سمجھتے ہیں تو اپنا بیٹا بنا لیں۔ منشی کریم تو
تشکر سے سجدے میں گر گئے تھے۔ ان کی عزت اور پگڑی کی لاج ایاز نے برقرار رکھی تھی، انہیں گاؤں بھر میں رسوا ہونے سے بچا لیا تھا، حالانکہ اس میں ان کا یا ان کی بیٹی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ڈوب مرنے کا مقام تو اس شخص کے لیے تھا جس نے ایک لڑکی کی عزت آبرو کے مان کا لحاظ نہیں کیا تھا۔ جہاں مومنہ سے نکاح کر کے ایاز کے دل کی آرزو اچانک ہی پوری ہو گئی تھی، وہیں وہ سب کزنز بھی بہت خوش تھے اور ایاز کے اس اقدام کو سراہ رہے تھے۔ عمل ان سب کی خوشیوں میں برابر کی شریک تھی اور در حقیقت اسے بھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ شام تک وہ مومنہ کو اپنے ساتھ حویلی لے آئے تھے۔ احمد، عامر اور علی نے مل کر شام کو حویلی میں اچھی خاصی دعوت کا انتظام کر لیا تھا۔ وہ سب مومنہ کو گھیرے بیٹھے تھے۔ دوسرے دن ان سب نے تقریب منعقد کر ڈالی تھی۔ تقریب کے اختتام پر سب گاؤں والوں کے جانے کے بعد رات گئے تک انہوں نے خوب ہلا گلا کیا تھا، مومنہ اور ایاز کو خوب چھیڑ چھیڑ کے تنگ کیا تھا۔ رات گئے جب ایاز نے محفل برخاست کرتے ہوئے ان تینوں سے مومنہ کو اپنے کمرے میں لے جانے کے لیے کہا تو وہ سب حیرانی سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، باقاعدہ رخصتی وغیرہ کا انتظام مہر ہاؤس پہنچنے کے بعد بزرگوں کے مشورے سے ہوگا، اس لیے تم لوگ مومنہ کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، صبح سے تھک گئی ہوگی اس سارے ہنگامے سے، اور تم لوگ بھی اپنے اپنے کمروں میں آرام کرو جا کر، ہم کل صبح ناشتے کے بعد واپس جا رہے ہیں۔ ایاز نے سنجیدگی سے فیصلہ سنایا تھا۔ ہیں بھائی، تو کیا مومنہ بھابھی کو آپ یہیں چھوڑ جائیں گے، اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے؟ فارینہ نے ایاز سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ فی الوقت یہ مناسب نہیں ہے، البتہ جلد ہی تمہاری مومنہ بھابھی تمہارے ساتھ مہر ہاؤس میں ہوں گی۔ ایاز نے ایک نظر خاموش اور اداس بیٹھی مومنہ کی طرف ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس وقت اس کی دلی کیفیت کا اندازہ لگا سکتا تھا، مگر مجبوری تھی، معاشرے میں رہتے ہوئے اس کے اصول و ضوابط پر عمل کرتے ہوئے ہی زندگی گزارنے کا قائل تھا۔ ایاز نے سلجھے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ وہ سب ایاز کی بات سے متفق اور قائل نظر آنے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ سب اپنی جگہ چھوڑ گئے تھے، وہ چاروں بھی سونے کے لیے چلی گئی تھیں۔ دراصل ایاز نے منشی کریم الدین سے بات کر لی تھی کہ اب مومنہ اور وہ حویلی میں مالکوں کی حیثیت سے رہیں گے اور جلد ہی وہ سارے بزرگوں اور خاندان والوں کے ساتھ رخصتی کی رسم کے لیے گاؤں آئیں گے۔ صبح ناشتہ سے فارغ ہو کر وہ سب اپنی اپنی پیکنگ کر چکی تھیں، بس اب لڑکیاں رونے دھونے کا پروگرام بنائے بیٹھی تھیں۔ نوشین اور فارینہ مومنہ کا ہاتھ تھامے باقاعدہ آنسو بہا رہی تھیں، جبکہ عمل نے انہیں سمجھایا تھا کہ یہ دوری وقتی ہے۔ ایاز بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، مومنہ بھی صرف چند دنوں میں ان کی محبت اور خلوص کی معترف ہو گئی تھی اور اسے بھی دکھ ہو رہا تھا، مگر ایاز نے اس سے اچھے دنوں کی آس دلا کے اس کی آنکھوں میں بجھتے سپنوں کو پھر سے روشن کیا تھا، اس لیے وہ پر امید اور مطمئن سی سب کو الوداع کہہ رہی تھی۔ وہ سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ایاز کریم چاچا کو حویلی کی چابیاں وغیرہ دے کر ضروری ہدایات دے رہا تھا۔ مومنہ سیاہ چادر میں لپٹے ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ ارے نکاح نامے کی دستاویز کی کاپی تو میں آپ کو دینا بھول گیا ہوں، آپ ذرا دیر کو ٹھہرے، میں ابھی لاتا ہوں، کریم چاچا نے ایاز سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ سب سے اہم کام تو وہ بھول ہی گئے تھے۔ اس طرح ایاز کو چند الوداعی کلمات مومنہ سے کہنے کا موقع مل گیا تھا۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں جو سپنا دیا ہے اس کی تعبیر دینے بھی جلد ہی آؤں گا، میرا انتظار کرنا، پریشان مت ہونا، اپنا خیال رکھنا۔ ایاز نے اس کی سیاہ روتی ہوئی اداس آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بڑے دھیمے مگر پر اعتماد لہجے میں کہا تھا، اور ایاز کے لہجے میں سچائی کی شدت محسوس کرتے ہوئے مومنہ نے اس بات میں جواباً سر ہلایا تھا۔ یہ رکھ لو، یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہیں۔ ایاز نے جیب سے ایک پیکٹ نکال کے اسے تھماتے ہوئے کہا تھا، جس میں نوٹوں کی ایک موٹی گڈی موجود تھی۔ آخر آج کے بعد سے وہ اس کی ذمہ داری ہی تھی اور یہ اس کا حق بھی تھا۔ مومنہ نے سر ہلا کے انکار کیا تھا، مگر ایاز کے اصرار پر رکھ لیا تھا۔ دوپہر سے پہلے وہ سب کوسٹر میں روانہ ہو چکے تھے۔ واپسی کا سفر اداس مگر ایاز کے حوالے سے قدرے خوشگوار بھی تھا۔ پتہ نہیں مہر ہاؤس کے مکین میرے اس اقدام کو سراہتے بھی ہیں یا مجھے مومنہ کے لیے ایک طویل جنگ لڑنی پڑے گی، ہو سکتا ہے دادوں نے میرے لیے کچھ اور سوچ رکھا ہو، مگر اب قسمت سے کون لڑ سکتا ہے، شاید مومنہ ہی قسمت میں لکھی تھی، تبھی تو ایسے اسباب پیدا ہو گئے تھے۔ علی ڈرائیونگ کر رہا تھا جبکہ ایاز سوچوں میں گم تھا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب گاڑی مہر ہاؤس کے سامنے رکی ہے۔ ان سب کے چہرے اندرونی خوشی سے دمک رہے تھے، مگر اندر کہیں یہ خوف بھی کنڈلی مارے بیٹھا تھا کہ پتہ نہیں گھر والے ایاز کے اتنے بڑے قدم کو اٹھانے کے حق میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ بالآخر شام تک ایاز نے یہ انکشاف کر ڈالا تھا۔ مہر ہاؤس میں تو اس خبر نے دھماکہ کر دیا تھا۔ انہیں حیرانی تھی کہ ایاز نے بزرگوں کی رضامندی اور مشورہ کے بغیر اتنا اہم قدم کیسے اٹھا لیا۔ ایاز نے سب کو بہت اچھے طریقے سے کنونس کیا تھا، پھر اس کی حمایت میں ان چاروں کے ووٹ بھی شامل تھے۔ خاص طور پر عمل نے جس انداز سے مہر بیگم اور احسان زیدی کو کنونس کیا تھا وہ تقریباً نیم رضامند ہو چکے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مہر بیگم اور احسان زیدی نے ایک دوسرے کے مشورہ سے ایک اور فیصلہ کیا تھا۔ ان کے نزدیک اگرچہ ایاز کا فیصلہ قابل مذمت نہیں تھا بلکہ قابل تحسین تھا، مگر وہ اس نظریے کی سختی سے قائل تھے کہ بزرگوں کے فیصلوں میں تجربے اور مشاہدے کی گہرائی ہوتی ہے، اس لیے بچوں کو اپنی زندگیوں سے متعلق کوئی بڑا فیصلہ کرتے وقت بزرگوں کی رائے اور مشورے کو اولویت ضرور دینی چاہیے۔ اسی لیے آئندہ کی پیشبندی کے طور پر انہوں نے فارینہ اور احمد کی نسبت کے ساتھ ساتھ نوشین اور عامر کی بھی بات طے کرنی چاہی تھی، مگر احمد حسن نے اس رشتے کو رد کر دیا تھا کیونکہ نوشین کا رشتہ وہ اپنے دوست کے بیٹے فراز سے طے کر چکے تھے۔
لہٰذا بات بغیر کسی بدمزگی کے ختم کر دی گئی تھی، کیونکہ احمد حسن ان کے داماد تھے اور اپنے بچوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے کا حق رکھتے تھے۔ اسی لیے احسان زیدی نے بھی خوش دلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ نوشین اور عامر کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے کبھی ایک دوسرے کو اس حوالے سے نہیں سوچا تھا۔ وہ سب کزنز ایک دوسرے کو سگے بہن بھائیوں کی طرح پیار کرتے تھے۔ البتہ احمد حسن کے فیصلے کے پیش نظر خواہش کے باوجود احسان زیدی نے امل سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ امل بھی ان کے دوسرے داماد کی بیٹی تھی اور وہ کینیڈا میں مقیم تھے، اس لیے ہو سکتا ہے انہوں نے بھی اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے کچھ سوچ رکھا ہو، لہٰذا اس بار وہ محتاط رہے تھے۔ ایاز کے ولیمے کے ساتھ فارینہ اور احمد کی منگنی کی رسم بھی ہونی تھی۔ اچانک ہی علی نے ضد پکڑ لی کہ وہ امل سے منگنی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے باقاعدہ احسان زیدی تک اپنی درخواست پہنچائی تھی، مگر ان کا خیال تھا کہ وہ یہ فیصلہ امل اور اس کے والدین کی رضامندی کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں۔ علی نے بھی انہیں کہہ دیا تھا کہ وہ امل سے اس کی مرضی معلوم کرے گا اور وہ کینیڈا میں فون پر امل کے والدین سے فی الوقت صرف منگنی کی رضامندی حاصل کر لیں۔ احسان زیدی کو یہ بات مناسب لگی تھی، اس لیے انہوں نے علی سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ کوشش ضرور کریں گے، آگے اس کی قسمت ہے۔ علی احسان زیدی کی طرف سے سگنل ملتے ہی امل کی رضامندی معلوم کرنے اس کے کمرے تک چلا آیا تھا۔ دراصل ایاز کے ولیمے کی تیاری میں فارینہ اور نوشین تو صفیہ بیگم کی شاپنگ کرنے میں مدد کر رہی تھی، البتہ امل اس شاپنگ والے تھکا دینے والے عمل سے سخت بور ہوتی تھی، اسی لیے آج وہ ان کے ساتھ نہیں گئی تھی، البتہ پیکنگ اور دوسرے کاموں میں وہ بھرپور حصہ لے رہی تھی۔ علی پلاننگ کے مطابق پہلے عمر کی طرف آیا تھا۔ ہاں تو احمد حسن، اب تیار ہو جاؤ ہارنے کے لیے، اس وقت میں اپنی شرط جیتنے جا رہا ہوں، آج سارے ڈرامے کا کلائمیکس ہو جائے گا۔ آج تم دیکھو گے کہ امل بی بی بھی ایک عام سی لڑکی ہے جو اپنے لیے کسی کی چاہت کے چند دلکش لفظوں اور ستائش سے اسیر ہو سکتی ہے۔ آج میں ثابت کر دوں گا کہ وہ جو خود کو آسمان سے اتری مخلوق سمجھتی ہے، وہ بھی عام انسانوں کی طرح چاہنے اور چاہے جانے کی خواہش رکھتی ہے۔ اس دنیا میں کون ہے جو محبت کی خواہش نہیں کرے گا؟ بھلا محبت کے بغیر بھی زندگی کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ علی نے انتہائی شفاف لہجے میں کہا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ دکھائی دے رہی تھی اور احمد دم بخود سا متاسف اور دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پلیز یار، تجھے میری دوستی کا واسطہ، تو بھول جا اور اپنے اس فضول سے ارادے سے باز آ جا، ورنہ تو بہت نقصان اٹھائے گا۔ امل بہت سادہ اور معصوم لڑکی ہے، لڑکیوں کو ایسی مضبوطی کردار کی حامل ہونا چاہیے۔ یہ کیا کہ کسی لڑکی نے مسکرا کے دیکھا اور وہ اس کے قدموں میں گر گئی؟ ہرگز نہیں۔ امل نے ٹھیک کہا تھا، کردار کی پاکیزگی اور مضبوطی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ وہ تو کمزور لڑکی ہے، رو دھو کے چپ ہو جائے گی، مگر یاد رکھ ایسا کرنے کے بعد تو بھی خوش نہیں رہے گا، خسارے میں رہے گا، اسی لیے میری بات پر ٹھنڈے دل سے غور کر، ایک درست بات کو اپنی انا کا مسئلہ مت بنا۔ احمد نے ایک آخری کوشش کی تھی مگر بے سود ثابت ہوئی تھی، وہ تو انتقام کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ امل کے الفاظ آج بھی اس کے کانوں میں بازگشت بن کر گونج رہے تھے، اس نے اس کے کردار کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور یہ جرم علی کے نزدیک قابل معافی نہیں تھا۔ دیکھ، مردوں کی طرح اپنے وعدے کو پورا کر، تو نے شرط لگائی تھی، اسی لیے اب تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے، تجھے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر عمل کا اس بات میں اقرار سننا ہے اور بس، میری جیت کے لیے اس کا ایک اقرار کافی ہے۔ علی نے اسے زبردستی بیڈ سے کھینچتے ہوئے اٹھایا تھا اور باہر لا کر اوپر والے پورشن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس وقت امل اپنے کمرے میں موجود تھی، مجبوراً احمد کو دروازے کے باہر ہی ٹھہرنا پڑا تھا اور علی دستک دینے کے بعد اندر داخل ہو گیا تھا، مگر اس نے دروازہ آدھا کھلا چھوڑ دیا تھا تاکہ احمد صاف لفظوں میں عمل کا جواب سن سکے۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ تم سب کے ساتھ شاپنگ کے لیے نہیں گئی؟ علی نے مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہو کر کہا تھا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھی اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ دراصل آج میرے سر میں درد تھا، اسی لیے نہیں گئی، زکام کی وجہ سے سر بھاری سا ہو رہا ہے، عمل نے جواباً وضاحت کی تھی۔ واقعی نیند کی کمی کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور زکام کے باعث اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، اگر زیادہ تکلیف ہے تو تم آرام کرو، میں بعد میں آ جاؤں گا، علی نے اس کی حالت کے پیش نظر کہا تھا۔ ارے آپ ایسی خاص سیریس بھی نہیں ہوں، آپ اپنی بات کریں، کیا ضروری بات کرنی ہے؟ عمل نے اس سے کاؤچ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے ابھی کمشنڈ آفیسر کے لیے امتحان دینا ہے اور بہت آگے تک ترقی کرنی ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ میری اور تمہاری منگنی ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی وجہ سے میں تمہیں کھو دوں یا ہمارے راستے الگ ہو جائیں، پلیز کوئی جواز مت پیش کرنا، میں صرف منگنی کی صورت میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، اس دوران تم اپنی تعلیم بھی مکمل کر سکتی ہو، ایک بات یاد رکھنا، دماغ سے نہیں صرف دل سے فیصلہ کرنا، کیونکہ محبتوں کے فیصلے دلوں سے کیے جاتے ہیں، مجھے تمہاری محبت کا اقرار اور مان چاہیے، جتنی شدت سے میں تمہیں چاہتا ہوں، کیا تمہارے دل میں بھی میرے لیے اتنی جگہ ہے؟ علی نے بڑے جذباتی انداز میں کہا تھا۔ آپ تو سارے پروگرام طے کر کے آئے ہیں، یہ صحیح ہے کہ تعلیم اور میرا کیریئر اولین ترجیح ہے، میں وقت سے پہلے منگنی شادی کی بھی قائل نہیں ہوں، البتہ اس حقیقت کو بھی مانتی ہوں کہ محبت کو انسانی زندگی میں اہم مقام حاصل ہوتا ہے۔ محبت کے فلسفے کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتی ہوں میں، لیکن اتنا ادراک ضرور رکھتی ہوں کہ یہ جذبہ خود بخود انسانی وجود میں سے پھوٹتا ہے اور آہستہ آہستہ پھلتا پھولتا چلا جاتا ہے۔ میری ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، محبت اعتبار کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، محبت کی بنیاد میں اعتماد اور وفا پہلی اینٹ ہوتی ہے، جس کے بعد پوری عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ میں نے
زندگی میں پہلی مرتبہ محبت پر اعتماد کیا ہے، پلیز میرے اعتبار کو کبھی ٹھیس نہ پہنچائیے گا۔ عمل نے بڑے مان سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور ایک لمحے کے لیے علی کے قدم ڈگمگانے لگے تھے، مگر فوراً ہی اندر کا آنا پرست مرد جاگ گیا۔ اس کا مطلب ہے تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، اور میں نے جو تمہیں اپنے دل کے اندر سب سے اونچے مقام پر بٹھایا ہے، تمہاری پوجا کی ہے۔ اور علی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ یہ میں نے کب کہا؟ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔ آپ سے محبت ہے تبھی تو آپ پر اعتبار کیا ہے، آپ کی محبت کا اعتبار کیا ہے۔ عمل نے اس کے مغموم ہوتے ہوئے چہرے سے متاثر ہو کر فوراً کہا تھا، ورنہ پہلے واقعی وہ لفظی اقرار سے کترا گئی تھی۔ اسے ایسے ڈرامائی سچویشن والے ڈائیلاگ بولنا پسند نہیں تھا، مگر بعض لوگ لفظی اظہار ہی کو محبت کی معراج سمجھتے ہیں، اسی لیے عمل بھی جذباتیت کا شکار ہو گئی تھی۔ بس علی سے یہی لفظی اقرار چاہتا تھا تاکہ باہر کھڑا احمد عمل کا جواب سن لے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو، دادوں سے میں بات کر لوں گا، وہ تمہارے پیرنٹس سے بات کر لیں گے۔ اوکے، ٹیک کیئر، علی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی، جیت لینے کا سرور سارے وجود پر طاری تھا۔ وہ کمرے کو آہستہ سے بند کر کے باہر نکل آیا تھا۔ احمد شاید چند لمحوں پہلے یہاں سے جا چکا تھا، اسے اپنی ہار سے زیادہ عمل کے دکھ کی فکر تھی۔ علی کی جیت سے تو کوئی بہت کچھ ہار گیا تھا۔ وہ عمل جیسی لڑکی کو ٹوٹا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے ایک ہفتے کے لیے اپنے دوست کے گھر چلا گیا تھا۔ صرف ایک ہفتے کے اندر علی نے سب کو منا لیا تھا، اور عمل کے پیرنٹس کو علی کے والدین نے کافی کنونس کیا تھا، ورنہ راحیلہ بیگم اور سیفی ابھی عمل کی منگنی شادی کے ہرگز قائل نہیں تھے۔ عمل کو ابھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی تھی، مگر احسان زیدی نے انہیں اطمینان دلا دیا تھا کہ فی الوقت صرف منگنی کی جا رہی ہے، شادی علی اور عمل دونوں کی اعلیٰ تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہونی تھی۔ اسی لیے وہ لوگ مان گئے تھے، مگر ان دنوں نوحی اور مانی کی فائنل سیمسٹر ہو رہے تھے، اسی لیے وہ پاکستان نہیں آ سکتے تھے۔ البتہ انہوں نے جلد ہی پاکستان آنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ یہاں اپنوں کے درمیان تھی، اس لیے انہیں کوئی فکر نہیں تھی۔ انہوں نے عمل کی خوشی کے پیش نظر اسے یہاں رہنے اور پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اور اب اس کی رضامندی معلوم ہونے کے بعد ہی احسان زیدی کو اپنی رضامندی دی تھی۔ ایاز کے ولیمے کے ساتھ اب علی، عمل اور فارینہ اور احمد کی منگنی کی رسم بھی ادا ہونی تھی۔ سب خاندان والے اس رشتے سے بے حد خوش تھے۔ گاؤں سے واپسی پر ایک اور خوشخبری ایاز کی منتظر تھی۔ اسے شہر کے سب سے اچھے ہاسپٹل میں جاب مل گئی تھی، اور اسے 15 دن بعد جوائن کرنا تھا۔ اس دوہری خوشی میں سارے کزنز نے اس سے پی سی میں زبردست ٹریٹ لی تھی۔ فاخرہ بیگم نے عمل کے لیے بڑی شاندار شاپنگ کی تھی۔ ان کے گھر کی پہلی خوشی تھی، اور علی سے چھوٹا ذیشان ابھی بہت چھوٹا تھا۔ مبارک ہو عمل، چھپکے چھپکے سارے معاملات طے کر لیے اور ہمیں خبر بھی نہ ہونے دی۔ یہ منگنی والا فیصلہ کب ہوا؟ ہمیں تو کل ہی معلوم ہوا ہے۔ فارینہ اور نوشین نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی مبارکباد کا شور بلند کیا تھا۔ ارے تم سب تو اس کی دیوانگی کی گواہ ہو، اور اب بے خبری والی ایکٹنگ کر رہی ہو۔ گاؤں میں موصوف نے نہر میں کودنے کی جو حرکت کی تھی، اسے بھول گئی ہو کیا؟ عمل نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ دی تھی۔ ہاں واقعی محبت کے معاملے میں علی سب سے بازی لے گیا ہے، بالکل فلمی سین تھا جب اس نے نہر میں کود کے جان دینے کی کوشش کی تھی۔ فارینہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا، مجھے چھوڑو، تم اپنی بات کرو، تم تو احمد کو ہر وقت کھری کھری سنانے کے موڈ میں رہتی تھی، اور اب بڑے آرام سے منگنی کروا رہی ہو۔ عمل نے بھی مسکراتے ہوئے شرارتاً کہا تھا، دراصل بات یہ ہے کہ عمل، ہم لڑکیاں بہت نازک احساسات کی مالک ہوتی ہیں، لیکن محبت کے معاملے میں سب سے زیادہ حساس ہوتی ہیں، اور ہمیں ایسا ہی مضبوط اور چٹان کی طرح پتھریلا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم لڑکیاں ان لڑکوں کی ذرا سی لفاظی اور مصنوعی تعریف سے متاثر ہو کر کمزوری کا اظہار کریں تو یہ ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو شے آسانی سے حاصل ہو جائے اس کی قدر کم ہوتی ہے، اور جس شے کو پانے کا یقین مشکل سے کیا جائے تو وہ تعمر اپنی قدر نہیں کھوتی ہے۔ ہم لڑکیوں کو بھی محبت کے معاملے میں ایسا ہی رویہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہماری ذات کی خودداری، انا اور کردار کی پختگی پر ذرا بھی آنچ نہ آ سکے۔ آج احمد اس منگنی پر بہت خوش ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے اسے کبھی ایسا تاثر نہیں دیا تھا کہ وہ کسی خوش فہمی کا شکار ہوتا، لیکن مجھے خوشی ہے اس نے صحیح راستہ اختیار کیا ہے۔ صحیح راستوں کا تعین کرنے والے ہی اپنے منزل پاتے ہیں۔ فارینہ نے بڑی سنجیدگی سے تفصیلاً وضاحت کی تھی، اور عمل اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی سنجیدہ اور فہم و فراست والی باتیں کرنے والی فارینہ کو دیکھ کر اس کے خیالات جان کر سچ مچ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو فارینہ، محبت اس دنیا کی سب سے بے اعتبار اور بے وفا شے ہوتی ہے، تب ہی تو ہم جیسے لوگ اس راہ پر پھونک پھونک پر قدم رکھتے ہیں۔ اگر ہماری یقین میں ذرا سی بھی لغزش آئے تو ہم جیسے لوگ واپس اس راہ سے پلٹنے میں دیر نہیں لگاتے ہیں۔ محبت کے اعتبار اور وفا ہی تو محبت کرنے والوں کا مان ہوتا ہے، اور اگر یہ ٹوٹ جائے تو پھر انسان بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ خدا کرے تمہارا یہ مان ہمیشہ سلامت و قائم رہے، آمین۔ عمل نے بھی اس کی سوچ و خیالات کی تائید کرتے ہوئے کہا تھا، او گاڈ، تم دونوں اتنی ثقیل اور فلسفیانہ گفتگو کیسے کر لیتی ہو، میرے تو سر پر سے گزر جاتی ہے۔ چلو بھائی عمل، نکلو بستر سے، چچی جان کا فرمان ہے، شاپنگ تم اپنی پسند سے ان کے ساتھ جا کر کرو گی، اسی لیے فوراً تیار ہو جاؤ۔ نوشین نے عمل کو ہاتھ بڑھا کے اٹھاتے ہوئے کہا تھا، اور کمبل اٹھا کر کنارے ڈالا تھا۔ فرمان کے جملے پر فارینہ کو ہنسی آ گئی تھی کہ فاخرہ بیگم کے شوہر یعنی اس کے چچا کا نام فرمان زیدی تھا۔ تم لوگ چلو، میں 10 منٹ میں آ رہی ہوں۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تھی۔ نیچے والے پورشن
روشن میں سیڑھیوں سے اتر کر ایک لائن میں سب سے پہلا کمرہ علی کا تھا، جو اس وقت تھوڑا سا کھلا رہ گیا تھا، اور اندر سے احمد اور علی کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اگرچہ یہ اخلاقاً بری بات تھی، مگر وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی اور دروازے کی کھلی دراز کے ایک سائڈ میں ٹک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آخر وہ دونوں کس بات پر الجھ رہے ہیں؟ دیکھ یار علی، تو خود عمل کی طرف بڑھا تھا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ تیرے جیسے شہزادہ گلفام کے ایک اشارے پر ہر لڑکی تیرے حسن و وجاہت سے متاثر ہو کر تیرے قدموں کی خاک ہو جائے، جسے تو چند دن میں اپنے قدموں سے جھاڑ کے کسی دوسرے معصوم شکار کی طرف آگے بڑھ جائے۔ عمل بھی ایسی لڑکی نہیں تھی، اسی لیے تیری مردانہ انا کو اس کے رویے سے ٹھیس پہنچی۔ تو یہ مان کیوں نہیں لیتا کہ ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، کہ ذرا کسی لڑکے نے مسکرا کے دیکھا اور وہ فدا ہو گئی اس پر؟ عمل واقعی بڑے مضبوط کردار کی بہت اچھی لڑکی ہے، پلیز تو اپنے اس انتقام سے باز آ جا۔ بس یہ سارا ڈرامہ تیرے اور میرے درمیان رہے گا، میں کبھی اس شرط والی بات کو اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا، تو بھی اپنے ارادے سے باز آ جا۔ اگر تو نے عین موقع پر منگنی سے انکار کیا تو میں اس سے پہلے ہی عمل کو ساری بات بتا دوں گا، احمد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ دراصل علی کے سارے پلان سے وہ واقف تھا کہ ولیمے والے روز علی عمل سے منگنی سے انکار کر کے اپنی نام نہاد انا کا رکھنا، اس کے غرور کا سر نیچا کرنا تھا اور اسے اپنا انتقام پورا کرنا تھا۔ تم کچھ بھی کہو، یہ سارا محبت والا ڈرامہ میں نے پوری پلاننگ کے ساتھ عمل بی بی کو سبق سکھانے اور تمہاری لگائی ہوئی شرط جیتنے کے لیے کیا ہے۔ اب جب کہ عمل کی زبان سے اپنی محبت کا اقرار کروا کر میں شرط جیت چکا ہوں، تو تم اپنی ہار کے غم میں یہ بھول گئے ہو کہ عالیشان زیدی اپنے ارادوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ تم کہتے تھے عمل کوئی عام لڑکی نہیں ہے جو میری سحر انگیز شخصیت سے متاثر ہو کر پہلی ہی نظر میں میری محبت کا شکار ہو جائے گی، جبکہ میں نے تم سے کہا تھا کہ محبت کے معاملے میں ہر خاص اور منفرد لڑکی بھی بس عام سی بن جاتی ہے۔ دیکھ لو، میں نے تمہاری خاص اور منفرد سی عمل بی بی کو عام سی لڑکی بنا دیا ہے، جو چند خوبصورت لفظوں کی ستائش اور چاہت کے میٹھے لفظوں سے اسیر محبت ہو جاتی ہے۔ مجھے اس منگنی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ 2 دن بعد میں واپس کمشننٹ آفیسر کے ایگزام میں بیٹھنے کے لیے اکیڈمی جا رہا ہوں۔ میرا سلیکشن ہو چکا ہے، مجھے تو صرف عمل بی بی کا غرور توڑنا تھا، جو میں نے توڑ دیا ہے۔ اس خاص سی لڑکی کو بالکل عام سا بنا دیا ہے، اب ساری عمر وہ بیٹھ کر اپنی شکست کا سوگ منائے گی، علی نے بڑی بے دردی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور وہ دیوار کا سہارا ہونے کے باوجود بھربھری ریت کی طرح بیٹھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اسے انجانے میں بہت اونچی جگہ سے پستیوں میں دھکیل دیا گیا تھا، وہ خود اپنی نظروں میں گر گئی تھی۔ محبت جیسی بے اعتبار شے کا اعتبار کر کے وہ اپنی ذات کا اعتبار بھی کھو بیٹھی تھی۔ چند لمحوں تک وہ یوں ہی سکتے کی حالت میں بیٹھی رہی تھی، پھر ساری قوتیں مجتمع کر کے اندر کمرے میں داخل ہوئی تھی، جہاں وہ دونوں پھر سے کسی بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ میں نے کبھی خاص ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، محبت تو شے ہی ایسی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں حتیٰ کہ شاہ کو بھی فقیر بنا دیتی ہے۔ محبت بندے کو مغرور نہیں بلکہ باکردار بناتی ہے۔ اگر تم نے اپنے فلسفے محبت کے مطابق مجھے خاص سے عام لڑکی بنا دیا ہے تو تمہارا یہ دعویٰ سراسر غلط ہے۔ میں اب بھی ان لڑکیوں کی قطار میں نہیں کھڑی ہوں جو تمہاری جھوٹی محبت اور پرفریب لفاظی کے دام میں پھنس کر تمہارے قدموں کی دھول ہو چکی ہوں گی۔ میں ابھی اپنی ذات کے پورے وقار کے ساتھ وہی عمل سیفی ہوں جو پہلے روز تھی۔ البتہ اتنا ضرور ہوا ہے کہ لفظ محبت کے نام پر سے میرا اعتبار ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا عالیشان زیدی، محبت ہمیشہ معتبر لوگوں سے کی جاتی ہے اور بے اعتبار لوگ اس سے ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ بے اعتباری کا بوجھ ایسے لوگوں کو تمام عمر شرمسار رکھتا ہے، ایسے لوگ کبھی اعتماد کے ساتھ سر اٹھا کے نہیں جی سکتے۔ تم کیا منگنی سے انکار کرو گے؟ میں خود ابھی اسی وقت اس بے اعتبار رشتے کو توڑ کے آج ہی اس منافق لوگوں کے شہر اور ملک سے جا رہی ہوں۔ میں نے پہلی اور آخری مرتبہ محبت میں بے اعتباری کا دکھ سہا ہے، اور شاید یہ دکھ مجھے دوبارہ کسی محبت پر اعتبار کرنے نہیں دے گا۔ عمل کے لہجے میں ذرا بھی لغزش نہیں تھی، وہ پورے اعتماد کے ساتھ اس کے کمرے سے نکلی تھی اور اب اس کا رخ احسان زیدی کے کمرے کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر میں مہر ہاؤس کے پرسکون ماحول میں ہلچل مچ گئی تھی۔ سب عمل کے بدل جانے والے اچانک فیصلے سے حیران و پریشان تھے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ یہاں سے بے اعتباری اور رشتوں کی پامالی کے دکھ اپنے دامن میں سمیٹ کر جا رہی ہے۔ علی کی اس حرکت کا کسی کو علم نہیں تھا، مگر احمد نے سب کو مجبوراً ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد کوئی اسے واپس کینیڈا جانے سے نہیں روک سکا تھا۔ وہ اکیلی آئی تھی اور اکیلی واپس جا رہی تھی۔ سب نے علی کو خوب لتاڑا تھا، مگر اس کے احساسات جیسے منجمد ہو گئے تھے۔ اس وقت وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ یار، صرف ایک بار اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لے اور خود سے پوچھ لے کہ کیا واقعی تو نے صرف ایک کھیل کھیلا تھا؟ کیا واقعی تیرے لفظوں میں محبت کے سچے جذبے کی مہک شامل نہیں تھی؟ محبت کی پاکیزہ اور مقدس جذبے کو یوں بے آبرو نہ کر میرے یار، اسے روک لے، ورنہ شاید یہ وقت نکل گیا تو تیری جھولی میں صرف ندامت اور پچھتاوے رہ جائیں گے۔ وہ گھر والوں کا سامنا کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اسی لیے اپنے کمرے میں بند تھا۔ احمد وہیں سے سمجھانے چلا آیا تھا، جبکہ شام کو عمل کی فلائٹ تھی۔ عمل کی درخواست پر ایاز نے کوشش کر کے شام کی فلائٹ بک کرا دی تھی۔ مجھے اس وقت تنہا چھوڑ دیں، میں اس وقت کسی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہوں، پلیز یار، لیو می الون۔
علی نے کہا تھا اور احمد تھکے قدموں سے واپس چلا گیا تھا۔ ایاز عمل کو ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا۔ اسے افسوس تھا کہ عمل اس کی خوشی میں شریک نہیں ہو رہی تھی، مگر اسے اس کے دکھ کا اندازہ تھا۔ اپنے اس سگے رشتوں سے بے اعتباری اور منافقت کا جو دکھ اس نے اٹھایا تھا، اسے وہ اپنے پیاروں کے دامن میں منہ چھپا کے ہی رو کر ہلکا کر سکتی تھی۔ وہ گھر میں بڑے ضبط سے کام لے رہی تھی، مگر ایئرپورٹ پر ایاز کو خدا حافظ کہتے ہوئے بے اختیار ایاز کے کندھے سے لگ کر روئی تھی۔ اس وقت ایاز کو سچ مچ علی پر شدید غصہ آ رہا تھا، جس نے اپنی نادانی میں کسی کی ہیرے سے بھی انمول محبت کو کھو دیا تھا۔ عمل کے دکھ پر وہ بہت دکھی ہو رہا تھا اور اندر سے گلٹی بھی فیل کر رہا تھا کہ علی نے رشتوں کے تقدس ہی کو پامال نہیں کیا تھا بلکہ اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچائی تھی۔ مہر ہاؤس کے مکین بھی بہت افسردہ اور شرمندہ تھے۔ علی کی حرکت نے سب کے سر جھکا دیے تھے۔ مہر بیگم اور احسان زیدی علی سے سخت متنفر ہو گئے تھے اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ علی کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ کینیڈا کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی اسے وہاں کی مانوس ہواؤں نے خوش آمدید کہا تھا۔ اچانک ہی اسے اپنی ممی پاپا اور بھائیوں کی یاد شدت سے آئی تھی اور وہ ٹیکسی روک کر گھر روانہ ہو گئی تھی۔ گھر آ کر وہ راحیلہ بیگم سے لپٹ کر خوب روئی تھی۔ انہیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ اچانک آ کر سرپرائز دے گی اور اس کے یوں رونے پر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ نومی اور مانی اسکول گئے ہوئے تھے۔ عمل نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا، بس ان کی یاد آ رہی تھی، یہی بہانہ بنا سکی تھی اپنی یوں تڑپ کے رونے کا، اسی لیے وہ واپس آ گئی تھی۔ ممی میں آپ سب کے بغیر کہیں نہیں رہ سکتی ہوں، اس لیے واپس آ گئی ہوں۔ پاپا، مانی اور نومی مجھے بہت یاد آتے تھے۔ اب میں یہیں پڑھوں گی، پاپا کی طرح اسپیشلسٹ بنوں گی۔ آپ کو تو میں نے بہت مس کیا ہے۔ عمل نے سنبھلتے ہوئے انہیں اطمینان دلانے کی کوشش کی تھی۔ اوکے میری جان، تم فریش ہو جاؤ، میں ابھی تمہاری پسند کی ڈش تیار کرتی ہوں۔ آج اتفاق سے میں جلدی آفس سے آ گئی تھی۔ اگلے ماہ ہی اس نے میڈیکل یونیورسٹی جوائن کر لی تھی۔ وہ ہائیسٹ مارکس سے اے لیول پاس کر چکی تھی، اسی لیے اس کی خواہش کے مطابق اس کا ایڈمیشن میڈیکل میں ہو گیا تھا۔ سیفی چائلڈ اسپیشلسٹ تھے اور وہ ہارٹ اسپیشلسٹ بننا چاہتی تھی۔ پیرنٹس کی طرف سے اسے پوری سپورٹ حاصل تھی، اسی لیے وہ سب کچھ بھول کر پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی اسٹڈیز میں مصروف ہو گئی تھی۔ علی نام کا صفحہ وہ اپنی زندگی کی کتاب میں سے پھاڑ کے پھینک چکی تھی اور آہستہ آہستہ سب کچھ بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کوئی کسک تھی، ایک پھانس تھی جو وجود میں اندر تک اتر گئی تھی اور اکثر کسی لمحے درد کی شدت میں اضافہ ہو جاتا تھا اور وہ اس درد کو برداشت کرنا ہی تھا۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو راحیلہ بیگم نے بتایا کہ پاکستان سے اس کی ڈاک آئی ہے، تو وہ ایک لمحے کے لیے چونکی ضرور تھی، پھر اچھا کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جب وہ فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو وہ کھانے کے ساتھ ساتھ ڈاک کا پیکٹ بھی وہیں رکھ چکی تھی۔ پہلا خط فارینہ کا تھا، دوسرا نوشین کا، تیسرا ایاز کا اور چوتھا علی کا تھا۔ چوتھا خط اس نے بغیر پڑھے پھاڑ کے پھینک دیا تھا، جبکہ باری باری سب کے خط پڑھ ڈالے تھے۔ سب نے اس کی خیریت کے ساتھ اس کی مصروفیت کے بارے میں دریافت کیا تھا اور پاکستان میں سب کی خیریت سے آگاہ کیا تھا۔ نوشین نے اپنے خط میں خاص طور پر معذرت کی تھی کہ اسے بہت افسوس ہے کہ علی نے اتنی گھٹیا حرکت کی، اگر انہیں علم ہوتا تو وہ کبھی اس کی حمایت نہ کرتی۔ سب سے آخر میں اس نے فارینہ کا خط پڑھا تھا۔ دراصل فارینہ اور اس کے درمیان پاکستان میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، ان دونوں کی سوچ اور خیالات بھی کسی حد تک ملتے تھے۔ سویٹ ڈیئر عمل، السلام علیکم، امید ہے تم خیریت سے کینیڈا پہنچ گئی ہوگی۔ ہم سب یہاں خیریت سے ہیں سوائے ایک نامراد کے۔ سوری یار، میں نے اور نوشین نے بی ایس میں ایڈمیشن لے لیا ہے اور تم سناؤ تم کیا کر رہی ہو؟ دراصل میری ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ تم سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی معذرت کن لفظوں میں کروں۔ کاش مجھے علی کے ظاہر کے بجائے باطن کا علم ہوتا تو میں ہرگز تمہیں کنونس نہ کرتی کہ تم اس پر اعتبار کرو، اس بھٹکے ہوئے کو درست سمت دکھانے کی کوشش کرو۔ وہ اس قدر کینہ پرور تھا، اس کا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا، جانے اس نے تمہاری کس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ خیر چھوڑو اب اس قصے کو، میری تم سے یہی گزارش ہے کہ پلیز مجھے معاف کر دو۔ علی کو سمجھنے میں بہت غلطی کی تھی میں نے اور اس کی سزا تمہیں ملی، اس لیے میں بہت پشیمان ہوں۔ امید ہے تم میری نادانی سمجھ کر معاف کر دو گی۔ اچھا راحیلہ پھوپھی، پھوپھا جان اور نومی و مانی سب کی خیریت جلد از جلد خط میں لکھ بھیجو، میری طرف سے اور سب گھر والوں کی طرف سے تم سب کے لیے نیک تمنائیں۔ فقط تمہاری فرینڈ فارینہ عثمان زیدی۔ فارینہ واقعی بہت مخلص لڑکی تھی، اس لیے وہ اس سے ناراض یا بدگمان نہیں تھی۔ جب وہ واپس کینیڈا آ رہی تھی تو اسے یاد ہے نوشین اور فارینہ نے باقاعدہ روتے ہوئے اسے رخصت کیا تھا۔ کچھ کہنے سننے کا اس وقت موقع ہی نہیں تھا، مگر چہرے سے ظاہر تھا وہ دونوں بہت شرمندہ تھی۔ عمل کو سب کچھ یاد تھا، اسے ان لوگوں سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہاں سے مہر ہاؤس میں جو پیار ملا تھا اس کا حق تو وہ ادا نہ کر سکی تھی۔ اس نے باری باری سب کے خط کا جواب لکھا تھا، پھر اپنی اسٹڈی کرنے بیٹھ گئی تھی اور پھر خطوط کے آنے جانے کا سلسلہ ان کی ملاقات کا ذریعہ بن گیا تھا۔ سب رفتہ رفتہ زندگی کی روٹین پر واپس آ گئے تھے۔ ایاز 15 دن کے لیے ہنی مون شمالی علاقہ جات گیا تھا اور جاب کی وجہ سے جلدی واپس آ گیا تھا۔ یوں بھی مومنہ بہت کوآپریٹو بیوی ثابت ہوئی تھی۔ احمد اور عامر نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ وقت کا پنچھی اپنی پرواز پر یوں ہی رواں دواں تھا۔ علی کو اکیڈمی گئے 3 ماہ ہو چکے تھے، مگر اس بار وہ چھٹیوں پر بھی واپس نہ آیا تھا۔ باقی سب تو اپنی اپنی زندگی میں رفتہ رفتہ مصروف ہو گئے تھے، مگر فارینہ خط و کتابت کے ذریعے عمل سے ان ٹچ رہتی تھی، اکثر فون بھی کر لیتی تھی۔ عمل بھی کئی بار فون کر کے نانا اور نانوں کی خیریت دریافت کرتی رہتی تھی۔ انہوں نے بہت پیار دیا تھا، اس سے لہٰذا ان کی یاد بھی آتی تھی۔
امل نے راحیلہ بیگم کو منگنی کے بارے میں بتا دیا تھا کہ اس نے اپنی اسٹڈیز مکمل کرنے کی وجہ سے فی الوقت منگنی وغیرہ کی رسم کے لیے پاکستان میں منع کر دیا تھا۔ وہ خواہ مخواہ اتنے لمبے عرصے کے لیے کسی بندھن میں بندھنا نہیں چاہتی تھی۔ اتنے لمبے عرصے میں لوگوں کے خیالات و نظریات بھی بدل جاتے ہیں، جانے کون سی دلیلیں دے کر اس نے راحیلہ بیگم کو اطمینان دلایا تھا۔ البتہ پاکستان سے مہر فیملی کی طرف سے اس موضوع پر دوبارہ بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ سب واقعی علی کی حرکت کی وجہ سے شرمندہ تھے اور امل نے بھی اپنے پیرنٹس کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ کیا بات ہے ڈیئر، جب سے گھر سے واپس آیا ہے کافی بدل گیا ہے تو، کہیں دل ول کا معاملہ تو نہیں ہو گیا ہے؟ سنا ہے تیری کزن بہت خوبصورت ہیں۔ علی کا روم میٹ ارسل اس کی مسلسل خاموشی کو کئی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا اور آج بالآخر اس سے رہا نہیں گیا تھا۔ فضول بکواس مت کر، کچھ نہیں ہوا ہے۔ شرم کر، آفیسر گریڈ کے لیے امتحان دے چکا ہے اور اب تک میچور ہونے کے بجائے ٹین ایجرز والی حرکتیں کرتا ہے۔ علی نے اس کی پیٹھ پر دھموکہ جڑتے ہوئے کہا تھا۔ او ہو، تم موصوف میچور ہو گئے ہیں۔ دیکھ، سیدھی طرح بتا دے کیا معاملہ ہے، ورنہ مجبوراً مجھے جاسوس تیرے گھر کے آس پاس چھوڑنے پڑیں گے۔ سب کچھ خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ ارسل بھی ایک نمبر کا ڈھیر تھا، ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ کہاں وہ پہلے والا علی اور کہاں یہ سنجیدہ اور میچور سا بندہ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جو مرضی آئے کر، میں تو سو رہا ہوں۔ صبح 5 بجے وہ میجر صاحب سور پھونک دیتے ہیں، مجال ہے جو بندہ 1 منٹ کی دیر معاف کر دے۔ علی نے کہہ کر سر تک چادر تان لی تھی، اس لیے فی الحال ارسل نے ہار مانتے ہوئے اپنے بیڈ کی راہ لی تھی، مگر دل ہی دل میں عزم کر لیا تھا کہ اصل معاملے کی تہہ تک وہ پہنچ کر رہے گا۔ بظاہر وہ ارسل کی پوچھ گچھ سے تنگ آ کر سوتا بن گیا تھا، مگر مدت ہوئی اس کی آنکھوں سے نیند روٹ گئی تھی۔ چادر کے نیچے آنکھیں بند کیے وہ جاگ رہا تھا اور ذہن گزرے وقت کی خوشگوار یادوں میں سفر کر رہا تھا۔ آج آفیسر رینک دینے کی تقریب میں وہ انتہا سے زیادہ افسردہ اور خاموش دکھائی دے رہا تھا۔ پاس ہونے والے تمام کیڈٹس نے اس تقریب میں اپنے اپنے پیرنٹس کو بلوایا تھا جن کو آفیسر رینک ملنے والے تھے، مگر علی نے مدت ہوئی اپنی خیریت کی خبر بھی دینا چھوڑ دی تھی۔ کچھ آج کیپٹن عہدے کا رینک ملنے پر اپنے گھر والوں کو بلواتا، اس کا بس چلتا تو دنیا کی بھیڑ میں کہیں کھو جاتا تاکہ مہر ہاؤس کے مکینوں کا کبھی سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اس کا جرم کم بڑا نہیں تھا کہ اسے آسانی سے معافی مل جاتی۔ کتنی چھٹیاں آئیں اور گزر گئی مگر وہ گھر واپس نہ لوٹا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم بیٹھا تھا۔ تبھی اسٹیج پر بریگیڈیئر طارق رحیم نے بھاری پاٹدار آواز میں کیپٹن علی شان زیدی کا نام اناؤنس کیا تھا۔ اگر ساتھ بیٹھا ارسل اس کا بازو پکڑ کے نہ جھنجھوڑتا تو وہ یوں ہی خلاؤں میں تکتا رہتا۔ تقریب بڑے شاندار طریقے سے ارینج کی گئی تھی اور بڑے بڑے آفیسرز کی بیگمات اور حسین ترین دوشیزائیں رنگین آنچلوں اور خوشبوؤں میں بسی تتلیوں کی طرح ادھر سے ادھر اڑتی پھر رہی تھیں۔ چند نے اس کی شاندار سحر انگیز پرسنالٹی سے متاثر ہو کر فری ہونے کی کوشش بھی کی، مگر وہ نو لفٹ کا بورڈ چہرے پر چسپاں کیے کتراتا رہا تھا۔ رات گئی یہ شاندار محفل اختتام پذیر ہوئی تھی۔ سارا وقت ارسل اس کی غیر دلچسپی اور بیزاریت نوٹ کرتا رہا تھا، مگر کوشش کے باوجود اب تک سراغ نہ لگا سکا تھا کہ آخر اسے کون سا روگ لگ چکا ہے جو وہ آہستہ آہستہ خود کو تنہائی کی خاموش گہرائیوں میں دفن کرتا چلا جا رہا ہے۔ ارسل کو اب اس کی گمبھیر خاموشی سے خوف آنے لگا تھا۔ کب جانتا تھا وہ کہ دکھ، پچھتاوا، ملال کیا کچھ نہیں تھا علی کے دامن میں، سوائے ایک محبت کے جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تھا۔ جیسے کوئی خوشنما تتلی کو جان بوجھ کر ہاتھ آنے کے بعد اڑا دے، مگر وہ شوخ تتلی اپنے رنگ ہاتھوں پر چھوڑ جاتی ہے۔ محبت بھی کسی شوخ تتلی کی طرح علی کے ہاتھوں میں آنے کے بعد کھو گئی تھی، مگر اپنا رنگ اور اپنا دل نشین لمس اس کے ہاتھوں پر چھوڑ گئی تھی۔ وہ جو محض انتقام اور انا کی تسکین کی خاطر کسی کو اپنی پرفریب محبت کے جال میں قید کر کے پھر چھوڑ چکا تھا، خود ہی محبت کے جال میں پھنس گیا تھا۔ دل لگی جانے کب دل کی لگی بن گئی تھی۔ وہ جھوٹے لفظوں کا سہارا دے کر کسی کو فریب دے رہا تھا، مگر یہی جھوٹے لفظ اب سچائی کا روپ دھار چکے تھے۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ عمل کو ٹھکرا کر نیچا دکھا کے وہ جیت گیا ہے، مگر یہ اس کا خیال تھا۔ در حقیقت محبت کا پودا اس کے اندر جانے کب سے خود بخود نمو پانے لگا تھا اور وہ بے خبر تھا۔ عمل کے جانے کے بعد شدت سے اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی ہار گیا ہے۔ بظاہر جیت اس کا مقدر بنی تھی، مگر اس جیسا شکست خوردہ شاید کوئی اور نہ ہوگا۔ جیسے اپنی شکست کا احساس بہت بعد میں ہوا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ محبت کی خوشنما تتلی اس کے ہاتھ سے نکل کر کھلے آسمانوں میں اپنے سفر پر اپنی منزل کی طرف جا چکی تھی۔ وہ تہی داماں، خالی ہاتھ، خالی دل اور خالی آنکھوں سمیت خوشنما یادوں کے سفر پر نکل پڑا تھا، بے نشاں، بے سمت، انجانی منزل کے مسافر کی طرح۔ جانے کتنے ماہ و سال گزر گئے تھے اس عرصے میں، مہر ہاؤس میں کتنے دکھ سکھ کے موسم آ کر گزر گئے تھے، مگر وہ گمشدہ مسافر کی طرح گھر کو نہیں لوٹا تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ وہ سب اس کے بغیر مطمئن اور خوش ہوں گے۔ حالانکہ فاخرہ بیگم کی آنکھیں اسے دیکھنے کو ترس گئی تھیں۔ وہ ماں تھی، عرصہ پہلے اس کی نادانی کو درگزر کر چکی تھی، مگر وہ یہ سوچ کر مطمئن رہتا تھا کہ ذیشان اس کے نعم البدل کے طور پر ان کے پاس موجود ہے اور وہ اس کی ذات کی کمی کو اتنا محسوس نہیں کرتی ہوں گی۔ کسی ایک فرد کی کمی سے بھلا زندگی کی گاڑی رکتی ہے؟ یوں ہی رواں دواں رہنے کا نام ہی زندگی ہے۔
آج بھی وہ چاند کی 14ویں رات تھی۔ وہ اکیڈمی کے رہائشی کمپاؤنڈ کے باہر چہل قدمی کرتا ہوا باہر نکل آیا تھا۔ لمبی راہداری دور تک سنسان پڑی تھی۔ کناروں پر قطار در قطار سفیدے اور سرخ کے درخت خاموش کھڑے تھے، مگر ہوا پتوں سے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ سفید دودھیا چاندنی نے چارسو ماحول کو انتہائی فسوخ خیز بنا دیا تھا۔ سفید ماربل کی سنگل بینچ پر بیٹھا چاندنی کے فسوخ خیز ماحول میں کھویا ہوا تھا۔ تبھی پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا تھا۔ ارسل بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب تو ہیڈ آفس GHQ گیا ہوا تھا، تیرا ٹیلی گرام آیا تھا گھر سے، میں بتانا بھول گیا تھا، ابھی یاد آیا ہے۔ چل اندر چل، کافی ٹھنڈ ہو رہی ہے یہاں۔ ارسل نے اس کے برف سے یک وجود کو ہاتھوں سے تھامتے ہوئے اٹھایا تھا اور وہ دونوں اندر چلے آئے تھے۔ مہر بیگم، اس کی دادوں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ شاید دنیا میں ان کا وقت ختم ہونے والا تھا، اسی لیے ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق تمام قریبی رشتہ داروں کو اطلاع دے دی گئی تھی۔ کینیڈا بھی راحیلہ بیگم کو عثمان زیدی نے اطلاع بھجوا دی تھی کہ وہ فوراً پاکستان پہنچنے کی کوشش کریں۔ اس نے ٹیلی گرام پڑھتے ہی خود سے کیے ہوئے سارے عہد لمحوں میں توڑ ڈالے تھے اور اسی وقت مہر ہاؤس جانے کے لیے پیکنگ کر لی تھی۔ شاید ان کی قسمت اچھی تھی، اسی لیے مہر بیگم سے آخری ملاقات کی مہلت مل گئی تھی، ورنہ موت کے بے رحم ہاتھ مقررہ لمحوں کے گزر جانے کے بعد انہیں ان سب سے چھین کر اپنے ساتھ لے جاتے۔ راحیلہ بیگم اپنے شوہر اور تینوں بچوں سمیت پاکستان پہنچ چکی تھیں۔ ماں سے دور ان کے بغیر ایک لمبا عرصہ گزار دیا تھا راحیلہ بیگم نے، اور اب ان سے جدائی کی گھڑی آن پہنچی تھی۔ پورے 7 برس بعد وہ لوٹی تھی۔ مہر ہاؤس کے در و دیوار سے وہی مانوسی خوشبو آج بھی اسے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہیپا کی، خلوص کی اور ان سب کے ساتھ گزرے ہوئے خوشگوار لمحات کی مہک آج بھی اس کی سانسوں میں بسی ہوئی تھی۔ صرف ایک شخص کی خطا پر اس نے سب کی پرخلوص محبتوں اور نانا جان کی شفقتوں سے خود کو محروم رکھ کے سزا دی تھی۔ پورے 7 برس بعد وہ مہر ہاؤس آئی تھی۔ اس وقت سب مہر بیگم کے کمرے میں ان کے بیڈ کے ارد گرد جمع تھے۔ احسان زیدی کے چہرے پر دکھ کے گہرے سائے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ برسوں کی رفاقت کسی لمحے چھن سکتی تھی، مگر انسان مجبور ہوتا ہے، وہ رضا الہی کے آگے مجبور ہوتا ہے۔ راحیلہ بیگم ماں کے پاس تھی اور امل بھی۔ مہر بیگم نے اشارے سے امل کو قریب بلایا تھا۔ میری جان، اس وقت ایک مدت گزر جانے کے بعد سب اپنی اپنی منزل کو پہنچ چکے ہیں، سوائے ایک نامراد کے۔ وہ پورے 7 سال سے اپنی غلطی کی پیشمانیوں سمیت آنکھوں میں انتظار کے دیپ جلائے تمہاری راہوں میں بیٹھا ہے۔ وہ پشیمان ہے، لیکن شاید تم سے معافی مانگنے کا حوصلہ نہیں رکھتا ہے۔ میری جان، اس نامراد کو معاف کر دو، اس نامراد کو معاف کر دو اب۔ مہر بیگم بڑی آہستہ آواز میں بول رہی تھی اور ان کے الفاظ صرف وہی سن سکی تھی۔ وہ اب تک پہنچا نہیں تھا، اور جیسے ہی امل نے مہر بیگم کے ہاتھوں کو تھام کر آنکھوں سے لگایا، تبھی وہ کمرے میں داخل ہوا تھا اور سیدھا مہر بیگم کے بیڈ کی جانب لپکا تھا۔ امل اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ مہر بیگم نے بے تابی سے اسے پیار کیا تھا اور کچھ بہت آہستہ لفظوں میں کہا تھا جسے علی ہی سن سکا تھا۔ پھر کلمہ پڑھتے ہوئے انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ چاروں طرف سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ کتنی خوش نصیب تھی وہ اپنے پیاروں کی موجودگی میں، ان کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔ سب بچے اس وقت ان کے پاس موجود تھے۔ وقت بڑا مرہم ہوتا ہے، بڑے بڑے زخموں کو بھر دیتا ہے۔ 40واں بھی ہو گیا تھا، مگر مہر ہاؤس کے در و دیوار سے ابھی سوگواری آہستہ آہستہ موسم سرما کی دھوپ کی طرح اتر رہی تھی۔ اگرچہ راحیلہ بیگم تھوڑے دنوں کے لیے آئی تھی، سیفیہ ہاسپٹل کی جاب چھوڑ کر اپنا کلینک کھول چکے تھے۔ امل بھی بہت اچھے ہاسپٹل میں جاب کر رہی تھی۔ مانی اور نومی نے کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں گریجویشن کیا تھا اور بہت ویل ریپوٹیڈ فرم میں پرکشش جاب کر رہے تھے۔ وہ چھٹی لے کر آئے ہوئے تھے، اسی لیے انہیں واپس جا کر جوائن کرنا تھا۔ البتہ بچوں کے اپنے اپنے پروفیشنل میں سیٹ ہونے کے بعد راحیلہ بیگم نے اپنی جاب چھوڑ دی تھی۔ اب واپسی کے لیے ان کی تیاری مکمل تھی۔ سیفی کا پاکستان آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور مانی اور نومی کے ساتھ امل کی جاب بھی کینیڈا میں ہی تھی۔ ان کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں، انہیں واپس جانا تھا۔ احسان زیدی نے انہیں واپس وطن آنے کے لیے پرزور اصرار کیا تھا کہ ان کی سرزمین کو ان جیسے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے، تاکہ ان کا وطن اور اس کے لوگ ترقی کر سکیں، خوشحالی کی جانب گامزن ہو سکیں۔ عثمان اور فرمان زیدی نے بھی سیفی کو اس نہج پر سوچنے کی تلقین کی تھی اور بالآخر فیصلہ کر چکے تھے، مگر ان کا کہنا تھا کہ سب کچھ وائنڈ اپ کر کے آنے میں بھی انہیں کچھ عرصہ لگے گا، اس کے لیے ان کا واپس جانا بہت ضروری ہے۔ سارے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی یہ حوصلہ کن خبر سن کر، لہٰذا فی الوقت وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ امل کا سامنا دوبارہ علی سے نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے، اس کی موجودگی میں سامنے آنے سے گریز کرتی تھی۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس کے اندر کی کسر ختم نہیں ہوئی تھی۔ 2 دن بعد وہ واپس کینیڈا جا رہی تھی، اس لیے سب کزنس نے سٹنگ روم میں محفل جمائی ہوئی تھی۔ نوشین بھی اطلاع ملنے پر اپنے سسرال سے آ گئی تھی۔ ایاز کے 2 بیٹے تھے اور وہ مومنہ کے ساتھ بہت خوش تھا۔ فارینہ کے 2 بچے تھے۔ بچی صرف 6 ماہ کی تھی۔ عامر کی دلہن بھی بہت پیاری تھی۔ پچھلے سال اس کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ ان 7 سالوں میں علی کو مہر ہاؤس میں آنے والی خوشگوار تبدیلیوں کا کوئی علم نہیں تھا۔ وہ تو اس روز کے بعد سے دوبارہ پلٹ کر مہر ہاؤس آیا ہی نہیں تھا۔ وہ ماہوں سال کی گردش میں زینہ بزینہ ترقی کرتے ہوئے میجر کے عہدے تک پہنچ گیا تھا، اور زندگی کے صرف ایک حادثے نے اس کی زندگی کا مفہوم بدل کے رکھ دیا تھا۔ امل کے کینیڈا جانے کے بعد شدت سے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ محض انتقامی کھیل کھیل میں وہ سچ مچ امل سے محبت کر بیٹھا تھا، مگر اس کا ادراک اسے بعد میں ہوا تھا، جب وہ اپنے ہی ہاتھوں
سے اپنی محبت کو کھو چکا تھا۔ بدگمانیوں کی دھن تھی جو پورے 7 سال تک ان کے درمیان چھائی رہی تھی، مگر اس نے اپنی غلطی کا ازالہ پورے 7 سال تائب زندگی گزار کے کیا تھا۔ کسی خوشی کو اپنے قریب آنے نہیں دیا تھا، محبت میں سنیاس لے لیا تھا۔ اس کی تو ساری زندگی ہی بدل کے رہ گئی تھی۔ اس بات کی گواہ تو عمل بھی تھی کہ علی نے اسے معذرت کے بے شمار خطوط لکھے تھے۔ اس کی سالگرہ نیو ایئر پر وہ ہر سال کارڈز بھیجتا رہا تھا۔ اب پتہ نہیں عمل نے ان خطوط اور کارڈز کے ساتھ کیا کیا تھا، اس سلسلے میں وہ وہی بہتر جانتی تھی۔ ہو سکتا ہے پہلے خط کی طرح اس نے بغیر پڑھے ہی پھاڑ کے پھینک دیے ہوں، کوئی نہیں جانتا تھا۔ عمل فارینہ کی بیٹی کو گود میں لیے بڑے بے تکلف انداز میں فلور کشن کے ساتھ بیٹھی ان سب سے باتوں میں مصروف تھی۔ چاروں بچے بھی وہیں کھیل رہے تھے۔ سامنے ٹی وی پر کوئی ڈرامہ چل رہا تھا۔ ایاز، عامر اور احمد بھی باتوں میں مصروف تھے۔ تبھی علی بڑی خاموشی سے سٹنگ روم میں داخل ہوا تھا اور عمل پر ایک نظر ڈال کے ٹی وی کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ وہ آج بھی پہلے سے زیادہ دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ وقت نے اس کی دلکشی میں مزید اضافہ کیا تھا، مگر اس کی شخصیت میں اب سوگواریت کا عنصر نمایاں ہو گیا تھا۔ اس کی گود میں 6 ماہ کی بچی دیکھ کر علی کا چہرہ دھواں ہونے لگا تھا۔ اسے علم ہی نہیں تھا کہ بچی فارینہ کی ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ عمل کی شادی ہو چکی ہے۔ اچانک اس نے ہاتھ بڑھا کے ٹی وی کی آواز تھوڑی اونچی کر دی تھی اور ریموٹ واپس رکھ دیا تھا۔ کوئی گیت چل رہا تھا۔ کھڑے ہیں خواب ہتھیلی پہ رکھ کر، سچ کی آس میں جگنو لمحے، تمہاری دستکیں گم ہو رہی ہیں، نہ آنے کے بہانے ڈھونڈتے ہو، سمجھنا ہے سمجھ جاؤ، جو جانا ہے چلے جاؤ، مگر یہ دل کیوں اب کہہ رہا ہے، ذرا ٹھہر جاؤ ذرا ٹھہر جاؤ۔ وہ سب بیک وقت آواز اونچی ہونے پر ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گئے تھے اور علی تیزی سے وہاں سے اٹھ کر باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ کسی کو اس کی آمد کی خبر ہی نہیں ہو سکی تھی۔ ٹی وی کی آواز پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ عمل، کیا تم اب بھی علی بھائی سے نفرت کرتی ہو؟ میں مانتی ہوں اس وقت انہوں نے جو کچھ کیا وہ محض اپنی نام نہاد انا کی تسکین کے لیے کیا تھا، مگر یقین جانو ہم سب گواہ ہیں کہ تمہارے جانے کے بعد وہ کس قدر پچھتائے ہیں۔ اپنی غلطی کا احساس تو انہیں تب ہی ہو گیا تھا، مگر تمہارے سامنے اعتراف کا حوصلہ نہیں تھا شاید ان میں، اسی لیے آج تک اپنی ایک غلطی کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ ہم سب گواہ ہیں عمل، تمہارے بعد وہ زندگی کی ہر خوشی سے غائب ہو گئے اور خود کو پورے 7 سال تک اپنوں سے دور رکھ کر کڑی سزا دی ہے۔ چچی جان ان کی صورت دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی، مگر وہ ایسے گئے کہ واپس آج پورے 7 سال بعد لوٹ کر آئے ہیں۔ پلیز انہیں معاف کر دو، غلطیاں تو ہم سب سے ہوتی ہیں، اور وہ عمر تو تھی ہی نادانیوں کی جب بندہ میچور نہیں ہوتا ہے۔ وقت انسان کا سب سے بڑا ٹیچر ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے کیے کی سزا کاٹ لی ہے، اب تم بھی ان کی سزا ختم کر دو۔ فارینہ نے ہمیشہ کی طرح اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ آخر علی اس کا تایا زاد بھائی تھا اور اب تو سب ہی علی کے لیے فکر مند اور دکھی تھے۔ ان سب کو علم ہی نہیں تھا کہ آخر وقت میں مہر بیگم نے بھی عمل سے کہا تھا کہ علی کو معاف کر دے۔ معاف کرنا اور درگزر سے کام لینے والا ہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ شمار ہوتا ہے۔ وہ شاید کچھ بھول نہیں سکتی تھی، اپنی ذات کی، اپنی خودداری کی اور وقار کی تذلیل کو، مگر مرتے وقت ننھا جان کی خواہش اس کے لیے اب حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ ان کے حکم سے کیوں کر روگردانی کر سکتی تھی؟ اس نے دل سے علی کی خطا کو معاف کر دیا تھا۔ ننھا جان کی خواہش اور حکم سر آنکھوں پر، میں نے ان کے کہنے پر ہی اسی وقت دل سے علی کی ہر خطا کو معاف کر دیا ہے۔ علی سے کہہ دینا میں نے اسے معاف کر دیا ہے، عمل نے بہت آہستہ آواز میں کہا تھا۔ ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھے ایاز، عامر وغیرہ اپنی باتوں میں مصروف تھے، جبکہ احمد علی کے پیچھے باہر جا چکا تھا۔ عمل کامیاب ہارٹ اسپیشلسٹ بن چکی تھی۔ کینیڈا میں اس کی بہت اچھی جاب تھی، اسی لیے اس کا واپس جانا بہت ضروری تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی، اسی لیے وہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ابھی واپسی کے لیے پیکنگ بھی کرنی تھی۔ وہ اپنے ساتھ علی کے تمام خطوط اور کارڈز علی کو واپس کرنے کے لیے لائی تھی، جنہیں اس نے کھول کر پڑھا بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ کے سیٹ دراز سے پیکٹ نکال کر کھولنے لگی تھی۔ اچانک ہی اس کے اندر خواہش ابھری تھی کہ وہ ان خطوط اور کارڈز کو کھول کر پڑھے۔ ابھی چند ماہ پہلے ویلنٹائن ڈے پر علی نے جو کارڈ بھیجا تھا وہ عمل کے ہاتھ میں موجود تھا، جسے وہ اب کھول کر پڑھ رہی تھی۔ سنا ہے میں نے، خاموشی محبت کی عبادت ہے، بہت کچھ سوچتا ہوں کہہ نہیں سکتا کہ تم میرے لیے کیا ہو، خیالوں میں تمہارے دیر تلک رہ نہیں سکتا، مگر میری عجب دنیا ہے، عجب اس کے تقاضے ہیں، میرا دل مجھ سے کہتا ہے تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ سنا ہے میں، خاموشی محبت کی عبادت ہے، اور مجھے تم سے محبت ہے، فقط نامراد علی۔ عمل نے کارڈ بند کر دیا تھا۔ سرخ گلابوں کا دلکش سا کارڈ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ عمل نے کارڈ بند کر دیا تھا اور آنکھیں موند کے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی تھی۔ اچانک ہی باہر لان میں چلنے والی تیز ہوا سے کھڑکی کا پرد زور سے کھل گیا تھا۔ شاید چٹکنی نہیں لگی تھی۔ دسمبر کی اوائل رات تھی اور باہر اچھی خاصی ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔
عمل کھڑکی بند کرنے اٹھی تھی اور بے اختیار اس کی نظر لان میں نسبتاً تاریک گوشے میں ماربل کے سنگل پیس پر کسی بھی گرم کپڑے کے بغیر بیٹھے علی پر پڑی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی لان کے پچھلے حصے میں کھلتی تھی اور وہاں سے علی اسے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ چہرہ مزمل تھا اور پچھتاوے اور جدائی کے کرب کے تاثرات اس کے یکبستہ تر چہرے پر پھیلے ہوئے تھے۔ عمل کو ٹھنڈ کی وجہ سے جھرجھری سی آئی تھی اور اس نے کھڑکی کا پٹ بند کر دیا تھا۔ وہ بے آواز قدموں سے وہاں چلی آئی تھی، ایک نظر اس کے تھکن زدہ چہرے پر ڈالی تھی، پھر کچھ یاد کرتے ہوئے اپنی گرم شال اس کے یکبستہ وجود پر ڈال دی تھی۔ وہ خود سویٹر پہنے تھی۔ علی نے بے اختیار مڑ کے دیکھا تھا اور عمل کے وجود پر نظر پڑتے ہی جیسے اس کے یکبستہ بے جان جسم میں زندگی روح بن کر دوڑ گئی تھی۔ اندر چلیں، اتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے یہاں، بیمار ہو گئے تو مجھے علاج کرنا پڑے گا، عمل نے وہیں کھڑے کھڑے کہا تھا اور وہ بے اختیار ہی اس کے چہرے پر کوئی مانوس سا جذبہ، کوئی انوکھا تاثر تلاش کرنے لگا تھا۔ مجبوری ہے، علاج تو تم ہی کو کرنا پڑے گا کیونکہ تمہارے سوا کوئی اور مسیحا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا تم اس زخم خوردہ سپاہی کی مسیحائی کے لیے عمر بھر کے لیے یہاں ٹھہر نہیں سکتی ہو؟ علی نے بڑی آس کے ساتھ اس کی گہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آنکھوں میں اس پل جگنو سے جل رہے تھے۔ عمل نے ایک نگاہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جذبوں اور لفظوں کی صداقت پوری مسیحا بن کر اس کی آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ محبت کتنی ہی بے مہر اور بے وفا سہی، مگر صدیوں سے روپ بدل بدل کر ہمارے سامنے آتی رہی ہے اور ہم اس کی سچائی پر یقین کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ محبت بذات خود ایک صداقت ہے۔ میں ایک بار پھر اسی بے مہر محبت پر اعتبار کر رہی ہوں۔ اگر اس بار میرا اعتبار ٹوٹا تو میرے ریزہ ریزہ وجود کو کوئی بھی جوڑ نہ پائے گا۔ عمل نے بہت آہستہ سے سرگوشیانہ انداز میں کہا تھا۔ میں اس اعتبار کو اپنی آخری سانس تک ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ علی نے آگے بڑھ کر بے اختیار اس کے سرد گلابی ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ سرد رات کی چاندنی نے ان کے پرنور چہرے کو ہالے میں لے لیا تھا۔ سرد دسمبر کی رات کا چاند آسمان پر پوری آب و تاب کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ عمل نے پر یقین نظروں سے علی کی طرف دیکھا تھا، پھر دونوں قدم سے قدم ملاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے تھے کہ اب مدت کے بعد ہجر رت گزر گئی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔